बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रहमत रमज़ान प्रोग्राम में सबाबड़ो तव्हां सभिनी खे भलीकार करे थी। मूंखे उम्मीद आहे त तव्हां सभु ठीक ठाक हूंदव, ख़ुशि हूंदव, ख़ैराफ़ियत सां हूंदव। ही रमज़ान, प्यारो रमज़ान, ख़ूबसूरत रमज़ान, बाबरकत रमज़ान तव्हांजे लाइ बि ख़ूबसूरत ऐं सुठो गुज़रंदो हूंदो ऐं ॾींहं जल्दी 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 गुज़रनि पिया। जल्दी जल्दी रमज़ान असां खां हथु छॾाए वञे पियो। चवंदा हुया, पहिरीं असीं ॿुधंदा बि हुआसीं, ॾिसंदा बि हुआसीं त रमज़ानुल मुबारक जो जीअं ई चंडु ॾिसबो हुयो त खोड़ सारियूं दुआऊं घुरियूं वेंदियूं हुयूं ऐं अॼु बि इहो ई कंटिन्यूटी आहे, जारी आहे इहो सिलसिलो। पर जॾहिं रमज़ानुल मुबारक वञणु लॻंदो आहे, जॾहिं मोकिलाणी करणु लॻंदो आहे त खोड़ सारा माण्हू उनखे अलविदा कंदा आहिनि, रोईंदा आहिनि ऐं ख़ासि करे जुम्मतुल विदा आख़िरी रोज़े ते तमामु घणो रुनो वेंदो आहे ऐं चयो वेंदो आहे त असांखां हीउ बाबरकत महीनो हथु छॾाए वञे पियो। इहो थोरो पहिरियां जी, अगरि असीं थोरो पहिरियां जी ॻाल्हि पिया कयूं, या अॼुकल्ह शायदि ईअं नाहे। रमज़ानुल मुबारक अचे त अथो खोड़ सारियूं ख़ुशियूं खणी, खोड़ सारियूं नेमतूं खणी करे, पर शायदि अॼु जो इंसानु गाफ़िल आहे ऐं उन नेमतुनि मां जेतिरो फ़ाइदो हासिलु करिजे उहो नथा करे सघूंसीं। रमज़ानुल मुबारक वञे बि थो त असांखे ॿियनि शयुनि जो इंतज़ारु हुजे थो, यानी की असीं चऊं था त असांजी हाणे रुटीन सेट थी वेंदी। फस्ट ऑफ ऑल त असांखे इन ते असांजो कॉन्संट्रेट हूंदो आहे त असांजी रुटीन सही थी वेंदी। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त असांजो जेको सिस्टम आहे खाइण पीअण जो ऐं केॾांहुं वञण जो, असांखे टाइम मिली वेंदो, असां वटि वक़्तु हूंदो घुमण फिरण जो। वरी वॾी ॻाल्हि इहा, ख़ुशीअ जी ॻाल्हि इहा, ईद ज़ाहिर आहे ईद त सभिनी खे करणी आहे ऐं जंहिं चवंदा आहिनि त रोज़ा रखिया ईद बि उन्हनि जी हूंदी आहे। पर इन्हनि शयुनि जो इंतज़ारु करण खां बहितरु आहे त असीं हिन रमज़ानुल मुबारक जे महीने खे इंजॉय कयूं, हिन जे ॾींहंनि खे इंजॉय कयूं ऐं इन जे ताक़ रातुनि खे इंजॉय कयूं। नाज़रीन, अॼु असांजो टॉपिक बि आहे रमज़ानुल मुबारक जूं ताक़ रातूं, जेको क़ुरानुल पाक में बि ज़िक्र आहे ऐं चयो वियो आहे त ताक़ रात में ख़ुदा पाक खे ॻोल्हणु खपे। पर पहिरीं त ताक़ रात ॻोल्हणु खपे त ताक़ रात आहे कहिड़ी ऐं आख़िरी अशरे में उहा ताक़ रात असांखे मिले थी, केतिरी न ख़ूबसूरत, केतिरी न अनमोल आहे। सो अॼु असीं पंहिंजे टॉपिक ॾांहुं हलंदासीं। असांजो टॉपिक ताक़ रातूं ऐं ताक़ रातुनि में इबादत, केतिरी इबादत कजे, कहिड़ी इबादत कजे, कहिड़ी नंढी आयत पढ़िजे या का वॾी आयत या कलमो पढ़िजे जंहिंसां असांखे खोड़ सारो सवाबु हासिलु थिए या ॿियो कुझु। इन बारे में ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं ऐं असां वटि बहितरीनु महिमान बि मौजूदु आहिनि। असां वटि किचन बि आहे, किचन में तलो जे जेको कुकिंग ऑयल आहे उन में रेसिपीज़ पचंदियूं, अदी आबदा उन में असांखे सुठा सुठा खाधा पचाए रोज़ानो ॾेखारींदी आहे ऐं बिल्कुलु ईज़ी हुजनि था, होममेड, ईज़ी। ऐं असांजा ॿार जेके आहिनि उहे खोड़ सारा इहे खाधा पसंदि कंदा आहिनि, जीअं उन्हनि खे सैंडविचिस पसंदि हूंदा आहिनि, जीअं सिंधी बिरयानी, घर जे मसालनि में तयारु थींदड़ खाधा ऐं ख़ासि करे जॾहिं वरी हमदर्द जा मसाला हुजनि त उन्हनि में छा त ॻाल्हि आहे, उन्हनि जी ग़िज़ाइयत ऐं उन्हनि जो ज़ाइको तमामु बहितरीनु आहे, छो त अननेसेसरी इन में इंग्रीडियंट्स शामिल न आहिनि। हमदर्द जे मसालनि में हमदर्द जो असां वटि रूह अफ़ज़ा बि मौजूदु आहे, जेको असीं थधो थधो ठाहे इफ़्तारी टाइम में पीअंदा आहियूं। सो असांजो समूरो जेका असांजा प्रोडक्ट्स आहिनि उहे बि असां वटि मौजूदु आहिनि। असीं तव्हां सां गॾु हूंदासीं, खोड़ सारियूं नातियूं बि ॿुधंदासीं, ॻाल्हि ॿोल बि कंदासीं। पर अॼु ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो हिकु ॿी शख़्सियत सां बि असीं कोशिशि कंदासीं त उन्हनि सां उन्हनि जी ज़िंदगी ते ॻाल्हायूं, छो त असां वटि बहितरीनु महिमान असां वटि मौजूदु आहे ऐं उन्हनि जी खोड़ सारो उन्हनि जो कमु बि आहे, खोड़ सारी उन्हनि जी तारीफ़ बि आहे। आउट ऑफ कंट्री मां हू पढ़ी आया आहिनि। गॾोगॾु मेंबर प्रोविशनल असेंबली सिंध आहिनि, प्रेसिडेंट ऑफ कच्छी सूमरो जमायत, प्रेसिडेंट ऑफ कच्छी सूमरो फेडरेशन कराची। खोड़ सारा ॿिया बि हिननि जा कम आहिनि, खोड़ सारे ॿियनि हंधनि ते बि ही कनेक्ट आहिनि। पाण खां हिननि खां पुछंदासीं अॼुकल्ह कहिड़ियूं एक्टिविटीज़ हलनि पियूं। सजाद अली सूमरो MP साहिब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कीअं आहियो? अल्लाह का शुक्र, तव्हां ॿुधायो ख़ुशी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लग रहा है आप उर्दू में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। उर्दू में करें, मेहमान के साथ बैठे हुए साथ तो चलें ठीक है। सो कैसी तबीयत है, कैसे चल रहा है रमज़ान? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रमज़ान अल्लाह पाक के बार बरकत एक महीना जिसके अंदर जो है पूरे साल के जो है ना हमारे गुनाह माफ़ होते हैं और सबसे बढ़ के जो रहमतें रमज़ान की हम समेटते हैं, चाहे आप कुरान की तिलावत में ले लें, तरावियों में ले लें, और सबसे बड़ी चीज़ अफ्तारी सहरी। अल्लाह पाक ने एक ऐसा निज़ाम रखा है
کہ بچپن میں ایک الگ شوق ہوتا تھا، پھر آپ جب جیسے جیسے آپ کی عمریں بڑھ رہی ہوتی ہیں تو پھر ایک الگ چیز ہوتا ہے کہ بچپن میں پھر آپ کو سحری میں اٹھنا، پھر بعد کھیل کود کرنا، سحری کے بعد کرکٹ کھیلتے تھے ہم، جو معاملات تھے سارے. اب ہم بڑے ہو گئے، اب ہمارے بچے ہو گئے، تو اب وہ چیزیں ہم ان میں دیکھتے ہیں. لیکن اللہ پاک جو ہے، اللہ سے یہ دعا ہمیشہ کرتے ہیں کہ اللہ اگر زندگی میں موت بھی دینا تو وہ رمضان میں دے اور مدفن کرے جنت البقیع میں، کہ آپ روزے مبارک کی طرف ہوں اور روزے میں ہوں. اور یہ دعائیں اگر اللہ ہمارے قبول کرے تو ہماری آخرت بھی جو ہے، اور اللہ سب کے لیے ساری یہ دعائیں سب کے لیے ہیں، ہم سب کے ساتھ ساتھ. تو رمضان کا ایک بابرکت مہینہ، اور آپ یقین کریں کہ لطف جو رمضان کا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی نیکی کریں تو وہ 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، لیکن ساتھ میں جو گناہ کریں گے تو پھر وہ بھی آپ کو وہ بھی کاؤنٹ کرنے چاہیے نا. بالکل. تو لوگوں کو یہ سوچنا بھی چاہیے. اور یہ ہے کہ اللہ نے رمضان کا ایک مہینہ رکھا ہے جس میں لوگوں کو ایک صبر بھی ایک آتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پر ایک الٹا سسٹم چل رہا ہوتا ہے، اسپیشلی افطاری سے پہلے جو آپ روٹے کے معاملات وغیرہ دیکھتی ہیں. تو بہرحال یہ تو پارٹ آف دا لائف ہے، دنیا کے ہر کہیں آپ اگر مکے اور مدینے میں بھی جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. یہ تو پارٹ آف دا لائف ساری چیزیں ہیں. اور باقی مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں آیا ہوں، اور ظاہر ہے یہاں پر ہم بیٹھتے ہیں، کچھ ایک دوسرے کی زندگی پہ بات ہوتی ہے. اسپیشلی ہم ماہ رمضان کے اندر جو ہے، جو صدقات خیرات بھی جو کر رہے ہوتے ہیں، یا جو لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو بس یہی اللہ پاک نقطہ نواز ہے، چھوٹی چھوٹی ہماری نیکیاں ہوتی ہیں. اللہ اس کے صدقے جو ہے وہ ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں ڈالے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ بہترین بات سجاد علی صاحب، آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں. ہمارے پاس بہترین اسکالر موجود ہیں، مفتی عبدالقدوس صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ہمارے ساتھ محمد رافع قادری جو بہترین نعت خوان حمد و ثنا سنائیں گے. جی حمد کی گزارش ہے آپ سے، پہلے ہم سنائیں. میں بسم اللہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. حمد باری تعالیٰ کا آپ نے کہا ہے تو پیش کر رہا ہوں. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، مدد اللہ مدد، مدد اللہ مدد. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. نہ جنا تجھ کو کسی نے، نہ کسی کو تو نے، ساری دنیاؤں کو مہکایا تیری خوشبو نے. نہ جنا تجھ کو کسی نے، نہ کسی کو تو نے، ساری دنیاؤں کو مہکایا تیری خوشبو نے. ساری دنیاؤں کو مہکایا تیری خوشبو نے. تو ازل تو ہی ابد، تو ازل تو ہی ابد، تو ازل تو ہی ابد. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. رات بن جائے کبھی مثل سحر تو آئے، دیکھنے والا ہو کوئی تو نظر تو آئے. رات بن جائے کبھی مثل سحر تو آئے، دیکھنے والا ہو کوئی تو نظر تو آئے. دیکھنے والا ہو کوئی تو نظر تو آئے. تجھ سے عاجز ہے خیرت، تجھ سے عاجز ہے خیرت، تجھ سے عاجز ہے خیرت. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. اور آخرت کا کوئی غم اس کو نہ تڑ پائے خدا، اس گناہگار مظفر کو بھی مل جائے خدا. آخرت کا کوئی غم اس کو نہ تڑ پائے خدا، اس گناہگار مظفر کو بھی مل جائے خدا. اس گناہگار مظفر کو بھی مل جائے خدا. تیری رحمت کی سند، تیری رحمت کی سند، تیری رحمت کی سند. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. مدد اللہ مدد، مدد اللہ مدد. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ
सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अल्लाह पाक जी रहमत हमेशा असां ते वसे थी ऐं ख़ासि करे रमज़ानुल मुबारक में त इहे रहमत ख़ासि करे उन्हनि बंदनि ते वसे थी जेके ॿियनि ते रहम कनि था ऐं ॿियनि में सुलह कराइनि था। अॼु ई सुबुह मां हदीस पढ़ा पई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी, त चवनि पिया त ॿिनि माण्हुनि में सुलह कराइणु एतिरो अनमोल आहे त इन जी शायदि इबादत रोज़े खां बि अफ़ज़ल आहे। पुछंदासीं असीं पंहिंजे मुफ़्ती साहिब जन खां बि इहा तालीम वठंदासीं, अॼु थोरी नॉलेज वठंदासीं। हिते नाज़रीन नंढड़े ब्रेक जो टाइम थियो आहे, केॾांहुं न वञो, नंढड़ो ब्रेक था वठूं, पोइ अची करे असीं ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो कंटिन्यू कंदासीं। सजाद साहिब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, सो तव्हां केॾांहुं न वञो। रहमत रमज़ान प्रोग्राम आवाज़ टीवी ते जारी आहे। रमज़ान प्रोग्राम में तव्हांखे भलीकार कयां थी। असांजे प्रोग्राम जा स्पॉन्सर आहिनि तलो कुकिंग ऑयल, हमदर्द टू अफ़सा, टपाल मेज़बान जश्न जमालो ऐं लाइफ बॉय शैम्पू। नाज़रीन, अॼु जो प्रोग्राम जो टॉपिक आहे ताक रातों। सो मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब सन मौजूद आहिनि। ताक रातों का हमने मौजू रखा है, सो ताक रातें कैसे ढूंढी जाएं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। निहायत ही खूबसूरत आज का मौजू जो कि ताक रातें, और ये हम सब को पता है कि रमज़ानुल मुबारक के 3 अशरे जी, और जो आखिरी अशरा है वो सबसे ज़्यादा अफजलियत का हामिल है एज़ कम्पेयर टू जो पहले 2 अशरे हैं, क्योंकि इसके अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आखिरी अशरे के अंदर ऐसी ताक रातें हैं कि जिसमें अगर आपने इबादत की और रियाज़त में गुजारी तो यकीनन आप बख्शे जाएंगे। सामीन ज़ी वक़ार, अगर मैं ताक रातों की बात करूं तो उसमें एक रात ऐसी है कि जिस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया, सुभान अल्लाह, और न सिर्फ नाजिल फरमाया बल्कि उसके बारे में मज़ीद बताया भी कि आया वो ताक रात इतनी अफजलियत की हामिल है क्यों। चलें हम कुरान मजीद की रोशनी में इस ताक रात को जानने की कोशिश करते हैं। सूरह क़दर आप तमाम अहबाब 30वें पारे के अंदर पढ़ते होंगे, हर नमाज में भी पढ़ते होंगे, और ज़्यादातर अहबाब शायद ट्रांसलेशन के साथ समझ के भी पढ़ते होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, फरमाया कि हमने इस मुबारक रात के अंदर कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। और अल्लाह का उसलूब देखें अपने लोगों से बात करने का। मज़ीद आगे रब ताला ख़ुद इरशाद फरमाता है, बल्कि सवाल करता है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये जो रात है कदर वाली, इसके बारे में आपको कोई इदराक नहीं है, या क्या इदराक रखते हैं, क्या जानते हैं आप इसके बारे में। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद इसका जवाब भी इरशाद फरमाता है लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, फरमाया कि लैलतुल क़द्र जो है वो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह। और मज़ीद फिर फरमाया कि ये बेहतर क्यों है। आगे अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। क्यों ये इतनी अफजलियत की हामिल है? क्योंकि इस रात अल्लाह तबारक व तआला के तमाम तर फरिश्ते इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ फरमा होते हैं, इस दुनिया के अंदर भेजे जाते हैं। न सिर्फ फरिश्ते बल्कि फ़रिश्तों के सरदार भी हज़रत जिब्राइल अमीन उनके साथ ख़ुद तशरीफ़ आवर होते हैं, और वो हत्ता के सुबह फजर तक रहते हैं, और जो भी इस रात को जाग रहा होता है उस पर अल्लाह की तरफ से सलाम भेजते हैं और सलामती की दुआ करते रहते हैं। सुभान अल्लाह। सामीन ज़ी वक़ार, इस बात से हमें ये पता चला कि ये जो रात है इसके अंदर अल्लाह की तमाम तर फरिश्ते इस दुनिया के अंदर आते हैं और उन मोमिनीन को ढूंढते हैं कि जो अल्लाह की रज़ा की खातिर इस रात को जाग के गुजार रहे होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक नुक्ता बयान करूँ, फरिश्तों की अगर मैं बात करूँ कि अल्लाह की मखलूक़ात यकीनन तमाम तर मखलूक़ात अल्लाह की हैं, कितने फ़रिश्ते हैं हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बस मैं एक छोटा सा हिंट दूंगा, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे अल्लाह तबारक व तआला की ये मखलूक़ात नूरी है कितनी। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज के सफ़र पे थे और वापसी पे अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत और जहन्नुम दोनों का विज़िट करवाया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैर फरमाई, और वहाँ पे एग्जैक्टली जो हमारा खाना काबा जो दुनिया में तमाम तर लोगों का एक ही तरफ रुख है,
اس کے ایگزیکٹلی اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتوں کا کعبہ بنا ہوا ہے جس کو بیت معمور کہتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیت معمور کے گرد ہر روز فرشتے طواف کرتے ہیں، اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فرشتے طواف کرتے ہیں؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر صبح شام 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جن کی ایک بار باری آتی ہے قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور وہ تمام تر فرشتے اس دنیا میں بھیجے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ تنگ ہو جاتی ہے، ان سے بھر جاتی ہے فرشتوں کی، اور ان کا کام کیا ہے کہ ساری رات وہ نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں، سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، اور واپس جا کے رب تعالیٰ کی حضور یہ گواہی دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اس رات کو میں نے دیکھا، وہ سجدے میں تھا، وہ رکوع میں تھا، وہ سجود میں تھا، وہ آپ کو یا باری تعالیٰ یاد فرما رہا تھا۔ تو یہ لیلۃ القدر ہے، اور یہ اتنی مبارک رات ہے۔ ماشاءاللہ، بہترین مفتی عبدالقدوس صاحب۔ سجاد علی صاحب، آپ کی بھی روٹین چینج ہو جاتی ہوگی، ظاہر رمضان المبارک ہے، کیا ڈے فرسٹ سے ہی آپ اپنا اسکیجول چینج کر دیتے ہیں یا پھر آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، رمضان کے اندر جو ہے نا وہ آپ ہر بندے کا اسکیجول جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی چینج ہو جاتا ہے۔ جی، اب کوئی بیچارہ نوکری پیشہ افراد ہے، کسی کا خود کا بزنس ہے، مطلب سب کی الگ الگ جو ہے نا وہ اوقات کار ہو جاتی ہیں۔ اب ہمارے ساتھ یہ سسٹم یہ ہے کہ میں ظاہر رمضان کے فرسٹ روزے سے ہماری راشن ڈسٹریبیوشن شروع ہوتی ہے، جو میرا حلقہ ہے پی ایس 106 لیاری کا، تو ہم اس کو کرتے ہیں تقریباً رات کو 12 بجے کے بعد۔ ٹھیک، وہ اس لیے کہ ہم کمیونٹیز کو دیتے ہیں، تو ہمارے پاس سنگل بندوں والے اوقات کار ہوتے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے وہ تصویر لینا اور یہ معیوب چیزیں ہونی بھی نہیں چاہیے، ہر کسی اچھا آپ تصویر نہیں لیتے جیسے سوشل میڈیا میں وائرل کر دیتے ہیں اور ایک دیتے ہیں؟ اللہ نہ کرے ایسا، پھر آپ کا دینا تو سارا ضائع ہو گیا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس جیسے لیاری جہاں کا میں ایم پی ہوں وہاں پر تقریباً کوئی 150 سے زیادہ کمیونٹیز رہتی ہیں، تو ان کے پریزیڈنٹ ہمارے پاس آتے ہیں یا ان کے جنرل سیکرٹری آتے ہیں، ہم ان کے حوالے کرتے ہیں، کسی کو 20 دے دیے، کسی کو 25 دے دیے، جتنی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو پھر وہ آگے بڑھتے ہیں، اور ان کے پاس ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ وغیرہ اور پوری اس کی لسٹ آ جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ایک امانت ہے، اور یہ راشن جہاں پہنچے، ذرا زکوٰۃ ہماری ہوتی ہے، تو یہ جہاں تک پہنچے ہونا چاہیے 100%۔ جو ہمارے ساتھ مل کے کرتے سب سے پہلے تو ان کا شکریہ، جتنے دوست یار کرتے تو ان کو بھی حالانکہ پوچھتے رہیں گے، لیکن ہمارا فرض ہے ان کو بتانا، تو پھر وہ ہم اس چیز کے اوپر یہ سارے پہ سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں، ادروائز ہم کسی کے ساتھ تصویریں نہیں نکالتے۔ چاہے کرونا کے معاملات جو ہوئے تھے اس ٹائم میں بھی ہم نے بڑے الحمدللہ راشن بانٹے۔ تو بہرحال پھر میں واپس ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ رمضان کے اندر ایک تو الحمدللہ میری کوئی تہجد مس نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ پاک نے ہمیں پورے سال کے جو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور مطلب ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہو جاتی ہے۔ ایک نماز پھر آپ اندازہ لگائیں کتنی ہوگی، 70 گنا زیادہ۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک تو 5 ٹائم نماز، اس کے بعد پھر سب سے بہترین ٹائم ہوتا ہے کہ رات کو، جیسے ہم جب بھی فارغ ہوتے ہیں نا تو ہم رات کو 4 ساڑھے 4 بج جاتے ہیں، گھر پہنچتے تو ہمیں 1.25 گھنٹہ مل جاتا ہے، تو اس پہ ہم جاتے کے ساتھ ہی کبھی 2 رکعت کبھی 4 رکعت یہ تہجد پڑھ لی، اس کے بعد تلاوت قرآن پاک ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد آپ فجر پر فیری کر کے پھر آپ فجر پڑھتے ہیں۔ اور فیری اللہ پاک نے، جیسے یہودی بھی تو روزہ رکھتے ہیں نا، لیکن ان کے اور ہمارے بیچ میں اللہ نے کیا سسٹم رکھا ہے، سحری کا، کیا سنت والی برکت والی سحری ہے ہماری۔ تو یہ پھر ایک روٹین ہوتی ہے، پھر تراویح کی روٹین ہوتی ہے۔ مطلب رمضان کے اندر آپ کے پاس ناٹ انف ٹائم، مطلب قلیل ٹائم ہوتا ہے۔ اب یہ مفتی صاحب ظاہر یہ بھی ماشاءاللہ ان کے پاس تو ممبر ہوتا ہے، یہ لوگوں کے پھر تراویح، اس کے بعد پھر اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے کہ جو قرآن سنایا گیا ہے، کافی مسجدوں میں سلسلہ چلنا شروع ہو بھی گیا ہے۔ پتہ چلنا چاہیے لوگوں کو کہ ہم نے آج جو تراویح میں جو اللہ کی جو قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، جو اللہ نے ہمیں بھیجی ہے، اس کو مفہوم کیا سارا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو قاری صاحب نے مفتی صاحب نے جو آپ کو لیلۃ القدر کا بتایا، ماشاءاللہ یہ تو پتہ نہیں 1000 سالوں سے بہتر ایک جو ہے نا، یہ ایک 1000 مہینوں سے بہتر ایک جو ہے نا وہ رات ہے۔ اور اس کے اندر تو وہ بتاتے ہیں نا کہ سمندر کا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے، اور اتنی ساری جو ہے نا اس رات کی تجلیاں بتائی ہیں۔ تو بہرحال اس کے اندر بیسٹ ہمارے لیے کیا ہے کہ آپ جتنی ہو سکے آپ نوافل پڑھیں، آپ ایک نوافل کے اندر سورہ قدر جو ہے اس کی 7 سے 8 بار تلاوت کریں، جتنی زیادہ آپ کریں۔ مختلف درجات ہیں نا ہماری یہ نفلوں کا بھی، اور قرآن کی آپ تلاوت کریں۔ اگر اس رات کا آپ کا بیڑا پار ہو گیا نا تو پھر ساری زندگی کے لیے آپ کا بیڑا پار ہے بالکل۔ تو یہی ایک موقع ہمارے پاس ہوتا ہے، اور یہ ہمارے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ رمضان اللہ پاک جو ہمیں عطا کرتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی مصلحت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتیوں، اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ رمضان کیا ہے،
تو تم اللہ سے دعا کرو کہ ہر مہینہ رمضان کا ہو, سبحان اللہ. صرف رمضان کے نہ ہو, کوئی صرف رمضان نہ ہو, صرف رمضان کے سارے 12 کے 12 مہینے ہوں. تو یہی ہمارے جو ہے لوگ نعت خواں حضرات نعت پڑھتے ہیں, تلاوت کے کمپٹیشن ہو رہے ہوتے ہیں, نعتوں کے کمپٹیشن ہو رہے ہوتے ہیں, کہیں راشن بٹ رہا ہے, کہیں زکوٰۃ خیرات صدقات بٹ رہے ہیں, روحانی کہیں ماحول. آپس میں. جی بالکل. اور دوسرا ایک میں میسج آپ کے چینل کے, میں جب بھی جاتا ہوں تو یہ بات کرتا ہوں کیونکہ میں پریزیڈنٹ بھی ہوں اپنی کمیونٹی کا, تو میرے پاس مسئلے آتے ہیں لڑائی جھگڑوں, کیونکہ خدا را جو سننے والے ہیں, جو آپ کی بہنیں ہیں, جو آپ کے بھائی ہیں, آپ کے ماموں چاچا خالہ, آپ کی والدہ, اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو خدا را اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یار میں وہ میرے پاس چل گیا, آپ خود چل کے جائیں, تو اللہ پاک نے اتنا بڑا اجر آپ لوگوں کے لیے رکھا ہے کہ آپ کی بہنیں جہاں بیائی چلی جاتی ہے, بیائی جب کرتے ہیں, اس کے بعد آپ لوگ پوچھتے نہیں ہیں, رمضان کے اندر آپ ان کو افطاری بھجوائیں, ان کو سحری بھجوائیں, ان کو عید کے کپڑوں کے پیسے دیں, ان کو اپنے ساتھ شاپنگ کے لیے لے جائیں. آپ کے بانجے ہیں, بتیجے ہیں, آپ کی والدہ ہیں, آپ کا بھائی ہے. یہ ناراضگیاں جو ہیں جب دنیا سے آپ چلے جاؤ گے نا, تو وہ پھر قبروں پہ جا کے ساری زندگی لوگ روتے ہیں. اور اسپیشلی جو میاں بیوی کے جو جھگڑے ہیں, جن کی بیویاں ناراض بیٹھی ہوئی ہیں, جن کے شوہروں نے نکال دیا یا خود ناراض ہو کے بھی چلے گئی ہیں, تو یہ اللہ نے ہمیں ایک بہت ہی بہترین ایک مہینہ دیا ہے. آپ اس کے توسط سے جو ہے وہ آپ جائیں اور آپ جن سے بھی آپ کے جھگڑے ہیں ان کو آپ ختم کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دوست ہی آ رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی چیزیں ہو جاتی ہیں. دیکھیں جہاں 4 پلیٹیں نا اور ٹن ٹن کی آواز آئے گی, کچن کے اندر پلیٹیں بجتی ہے نا, تو آپ کے رشتوں کے اندر بھی جو ہے یہ ایک, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب ناراضیاں ہوتی ہیں نا, اس کے بعد جب آپ کی صلح ہوتی ہے اور اس کے بعد اتنی محبت اور مٹھاس بڑھ جاتی ہے آپس کے اندر. صحیح کہا آپ نے. تو یہی رمضان کا مہینہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہیں. اللہ ہماری نسلوں کو جو ہے وہ دجال کے فتنے سے بچائے, اور ہمارے بچوں کو, ہماری نسلوں کو جو ہے قیامت تک جو ہے وہ ایمان کی سلامتی کرے. آمین. بہترین بات کی. اس میں جو بہن کی آپ نے بات کی ماشاءاللہ مجھے بہت پسند آئی. میں مفتی صاحب سے ضرور پوچھنا چاہوں گی, طاق راتیں, رمضان المبارک اور بہت ساری خوبصورت لمحات ہماری زندگی میں آتے ہیں اور ہم عبادتیں کر کے خود کو بخشوانا چاہتے ہیں, کہیں نہ کہیں کیا یہ کمی رہ جائے گی کہ خدا ہماری عبادتیں قبول نہیں کرے گا؟ اگر ہماری بہن ناراض ہے, اگر ہمارے ماں باپ ناراض ہیں, تو کیا وہ عبادتیں خدا ہماری سائیڈ میں رکھ دے گا یا قبول کر لے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی زبردست سوال. اس میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث آپ تمام احباب کے سامنے رکھوں گا. جی. اس سے ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ آیا کون لوگ اس مقدس مہینے کے اندر بھی بخشے جائیں گے اور کون لوگ ہیں جو بخشے ہی نہیں جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے, یہ اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے, اور جتنے بھی گناہ گار مومنین ہیں اور ان کی بخشش ہوتی ہے سوائے 4 لوگوں کے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 لوگوں کے علاوہ باقی تمام احباب کی بخشش ہوتی ہے, اللہ اگر وہ راتوں کو جاگیں, اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھیں اور وہ بخشوانا چاہیں اور اللہ سے معافی مانگیں, تو سوائے 4 لوگوں کی باقی سب کی بخشش ہو جاتی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلا وہ شخص کہ جو لگاتار شراب پیتا ہے. پہلے شخص کے بارے میں کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ جو شرابی ہے وہ کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا. اور دوسری بات بتائی کہ جو والدین کا نافرمان ہے وہ بھی کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا. اور اس سے اندازہ لگائیں قرآن مجید کا اگر اسلوب دیکھیں تو رب تعالیٰ کا حقوق اللہ یقیناً سب سے پہلے ہے. بے شک حقوق اللہ کے بعد جو سب سے پہلے حق یقین مانے قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے وہ والدین کی حقوق ہے. آپ کہیں پہ بھی دیکھیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور مزید آگے فرماتا ہے کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں, ان میں سے ایک یا دونوں پہنچ جائیں یا ایک پہنچ جائیں, تو انہیں اف تک نہ کہو. اب یہ جو لفظ اف ہے نا, کہ ہمیں جب کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے ہم کبھی کبھی بس یوں ایک ریئیکشن دے دیتے ہیں, اس حد تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس حد تک بھی آپ والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتے, ان کی بات کو نہیں ٹال سکتے. تو دوسری بات حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ دوسرا وہ بدنصیب شخص ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. نہ صرف جنت میں داخل بھی نہیں ہوگا بلکہ اتنا بڑا مقدس مہینہ ہے اس میں بھی بخشا نہیں جائے گا. تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی, جو بہن والی بات بڑی خوبصورت نے کی اور خوبصورت, اور اس کے علاوہ رشتہ داروں کی جو بات ہوئی, فرمایا کہ جو رشتہ توڑنے والا, جو قطع تعلق ہی کرنے والا ہے. اور ایک اور حدیث میں مجھے یاد آتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع, فرمایا کہ قطع تعلق ہی کرنے والا, رشتوں کو توڑنے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا.
اور تیسری بات کیا بتائی کہ رشتوں کو جو توڑنے والا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا وہ بھی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوتا، اس رمضان میں بھی وہ بخشا نہیں جاتا۔ اور چوتھا جو شخص، میں تمام احباب کے سامنے اس بات کا ادراک کرتا ہوں کہ یہ ہم سب میں یہ چیز میرے خیال سے کامن ہے کہ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو شخص کسی کے لیے بغض رکھتا ہے، اللہ اکبر، دل میں جو حسد رکھتا ہے، تو وہ بھی کبھی بھی رمضان کے مہینے میں بھی وہ بخشا نہیں جائے گا۔ تو ان چار چیزوں سے جو بچ گیا تو یقیناً اور وہ اللہ کے حضور کھڑا رہا تو اس کے تمام تر گناہ اگلے پچھلے معاف ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہترین باتیں مفتی عبدالقدوس صاحب۔ ناظرین وٹھندا سے ننڈڑو بریک کرانا ونجو ور واپس تھا جو ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रहंदो। नाज़रीन रहमत रमज़ान प्रोग्राम में भली कार असांजे प्रोग्राम जा स्पॉन्सर आहिनि तलो कुकिंग ऑयल, हमदर्द टू अफ़सा, टपाल मेज़बान जश्न जमालो ऐं लाइफ बॉय शैम्पू। लाइफ बॉय शैम्पू में खोड़ सारा फ्लेवर्स आहिनि। लाइफ बॉय शैम्पू बहितरीन शैम्पू आहे जेको ॿारनि जे लाइ बि मुफ़ीद आहे। लाइफ बॉय शैम्पू तव्हांजे वारनि खे घाटो ऐं मज़बूत ठाहे थो, सो तव्हां बि यूज़ कयो ऐं सभिनी खे तव्हां गिफ्ट बि कयो लाइफ बॉय शैम्पू। नाज़रीन असां सां गॾु बहितरीन महिमान मौजूद आहिनि, छो न हिन वक़्तु असीं राफ़े साहब खे चऊं असांखे का नात शरीफ़ पढ़ी ॿुधायो त बिस्मिल्लाह त वाह वाह थी वेंदी। बिस्मिल्लाह करें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर करम हो गया मैं मदीने चला, फिर करम हो गया मैं मदीने चला, 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 झूमता झूमता मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला। क्या बताऊं मिली दिल को कैसी खुशी, क्या बताऊं मिली दिल को कैसी खुशी, जब ये मैंने सुना मैं मदीने चला, जब ये मैंने सुना मैं मदीने चला। मेरे आका कदर होगा पेशे नजर, मेरे आका कदर होगा पेशे नजर, मेरे आका कदर होगा पेशे नजर। चाहिए और क्या मैं मदीने चला, चाहिए और क्या मैं मदीने चला। मेरे गंदे कदम और उनका हरम, मेरे गंदे कदम और उनका हरम, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला। वो ओहद की ज़मीं जिसके अंदर मकी, वो ओहद की ज़मीं जिसके अंदर मकी, मेरे हमज़ा भिया मैं मदीने चला। और आखिरी शेर कि क्या करेगा इधर बांध रखते सफर, क्या करेगा इधर बांध रखते सफर, चल उबैदे रज़ा मैं मदीने चला, चल उबैदे रज़ा मैं मदीने चला। फिर करम हो गया मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन मोहम्मद राफे साहब। सज्जाद अली साहब, आपको क्या अपना पहला रोज़ा याद है? जैसे हम अपने बच्चों को भी बताते हैं कि जब हमने पहला रोज़ा रखा था तो हमारी ये कैफियत थी, क्या कैफियत थी आपकी? अब तो ज़िंदगी के इतने मसाइल पे हम गुजर के यहाँ तक पहुँचे, पहला रोज़ा याद तो नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चों को जब देखते हैं ना तो एग्जैक्ट वही हमारी कैफियत थी कि वो पानी की तलब बार बार वो घड़ी की तरफ देखना, अम्मी और कितना टाइम बाकी है जी, या वालिद साहब से पूछना है क्या भरा है, और बस वो मतलब एक तलब होती है ना, अल्लाह ने एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है। आपने ये सवाल किया और जो भाई ने
نعت پر ہی آپ یقین کریں جی مطلب ذہن مدینے میں ہی چلا گیا سارا. حالانکہ مجھے جانا تھا, میری سمجھے آج یا کل میں فلائٹ تھی, لیکن میری مدر کافی بیمار ہے, ان کے لیے آپ دعا کریں, اس وجہ سے میں نہیں جا پایا. اللہ ان کو صحت دے. ساری وہ کتنا بلاوا اگر آپ کا ہوتا ہے تو آپ بالکل جاتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں جانا تو چلے نصیب کی بات ہے, لیکن جو ماں کی خدمت ہے وہ تو یہی یہاں پہ آپ کے لیے حج اور عمرہ ہے, اس سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. اور آپ نے جو ٹاپک میں ابھی جو مفتی صاحب نے بھی بات کی, کیونکہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ٹاپک پہ بات کریں, ہم مسائل پہ بات کریں جو ہماری قوم جو بھگتتے ہوئی آ رہی ہے, جو ہماری پاس زندگیوں میں سے بھی چیزیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ روٹوں پہ افطاریاں کرواتے ہیں رمضانوں میں اتنا زیادہ. اور کراچی تو ہمارا ویسے نمبر 1 ہے پوری دنیا میں چیریٹی کے اندر بھی, چاہے رمضان ہو, محرم ہو, بھر ربیع الاول ہو, کوئی بھی بڑے بڑے ہمارے جو ایونٹس آتے ہیں مسلمانوں کے اس کے اندر, یا عید وارات پہ بھی آپ دیکھیں تو بڑی چیریٹی بھی کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم دیگے بھی بانٹ رہے ہیں, ہم عرس بھی مناتے ہیں, ہم ہر جگہ چیریٹی کرتے ہیں, لیکن ہم نے اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بھائی بہنوں کو, خاندان والوں کو, ان سے ہماری ناراضگی. پھر آپ جتنی بھی عبادت کر لیں تو پھر وہ عبادتیں پھر آپ کے منہ پہ مار دی جاتی ہے کہ آپ اپنے پہلے گھر والوں کو تو راضی کر نہیں رہے, لیکن دنیا کو اب راضی کرنے کے لیے نکلے. شروعات ہمیں اپنے آپ سے کرنی چاہیے. دوسری جو بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی اسد کی, ہمارے مفتی صاحب نے, دیکھیں یہ ابھی لاسٹ میں پروگرام میں تھا, میں نے اس پہ بھی یہی ٹاپک اٹھایا تھا کہ دنیا کے اندر یہ تو سسٹم چلا ہوا آ رہا ہے کہ آپ چاہے ٹی وی اینکر ہوں, چاہے آپ کرکٹر ہوں, اسپورٹس مین ہوں, آپ اداکار ہوں, ایکس وائی زیڈ, کوئی بھی. اب ہم سیاست دانوں میں یہ چیزیں زیادہ ہیں, ہر چیز, مفتیوں میں بھی ہیں, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے, ہر چیز. اب جب نعت خواں جو پڑھتے ہیں وہ سب کا ایک دوسرے پہ لے جانے کے لیے, مطلب 5 فنگر اور ناٹ ایکول, 5 انگلیاں برابر نہیں ہے, سب ایک جیسے نہیں ہوتے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. لیکن اللہ پاک ہمارے ان لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ بھائی اسد کرنے سے اپنا خون جلانا ہے اور اپنی روزی کو جو ہے نا وہ برباد کرنا ہے. اگر آپ اینکر ہیں, اللہ نے آپ کو یہاں پر عزت دی ہے, اگر کوئی اور اینکر چاہے گی کہ آپ کو وہ خراب کرے, جب تک اللہ نہ چاہے, آپ کا جو رزق آپ کو, اب آپ دیکھیں کسی جگہ پہ آپ جائیں, اگر آپ نے کہیں گاڑی کھڑی کی, یار یہاں سے گاڑی ہٹاؤ, ہماری کاروبار ہے, یا ہمارا یہاں پر گاڑیاں آتی ہیں بنتی ہیں فلاں تم کا نا, بھائی آپ کے آگے یہاں پر بلڈنگ گر جائے, ٹرک آ کے کھڑا ہو جائے, جو زمین کے اندر جو 100 فٹ 200 فٹ نیچے کیڑا بھی ہے نا, اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے. بے شک. کشمیر میں جو زلزلہ آیا تھا 20 سال پہلے, آپ دیکھیں کوئی 4-5 مہینے بعد ایک بیچاری عورت وہاں سے زندہ نکلی تھی, تو بتا رہی تھی کہ ایک جگہ سے کئی پانی ٹپک رہا ہوتا تھا, میں پیتی. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جب اللہ نے آپ سے وعدہ کیا رزق کا, تو پھر ہم کون ہوتے کہ ہم کسی کے رزق کے بانٹنے پہ اللہ کے ہم کسی کے اوپر جلیں یار اس کو اللہ نے کیوں عزت دے دی, یہ اسمبلی میں زیادہ باتیں کرتا ہے, یہ بہت اچھی نعت پڑھتا ہے, یہ ماشاءاللہ مفتی صاحب جو بڑے اچھے مسائل بیان کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ازل سے ابد تک چلتی ہوئی آئیں گی, لیکن لوگوں کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ آیا آپ کسی کے لیے, یا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو معاملات یہ چل رہے ہوتے کسی پہ, وہ تعویذ کے معاملات آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, میاں بیوی کے جھگڑوں کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں آپ کسی کی زندگی تو تباہ کر دیتے ہیں. اس کو وقتی طور پہ اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے, ہاسپٹل بھی ہو جاتا ہے, کچھ بھی معاملات ہو, لیکن اس کے بعد جب وہ صحیح ہوتا ہے نا تو پہلے سے اچھا ہو جاتا ہے, یا وہ دنیا سے بھی چلا جائے. لیکن جو بندہ یہ غلط چیزوں میں یہ پڑتا ہے نا, آپ یقین کریں ان کی تو دنیا تو تباہی, لیکن آخرت کے اندر آپ یقین کریں کہ ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے. اور دوسرا جو مفتی صاحب نے بتایا کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ تو دیکھیں نا, آپ جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا حقوق, جب عرفات کی رات, مزدلفہ کی رات ہوتی ہے, تو وہاں پر آپ جب تک حقوق العباد آپ کے معاف نہیں ہوں گے نا, تب تک آپ کو قبول نہیں ہوتا. حقوق العباد کا مطلب یہ کہ میں نے آپ کی جو دل آزاری کی ہے اور میں عمرے پہ چلا گیا, میں حج پہ چلا گیا, بھائی پہلے آپ ان سے معافی تو مانگیں, آپ کم سے کم. آپ کیوں, ایک وہ بات ہے نا ہمارے اندر انا اکڑ, اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ڈالی جھکتی نہیں ہے جس پہ اکڑ وہ ٹوٹ جاتی ہے, تو اسی طریقے سے ان کی اکڑیں پھر ٹوٹتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جب ایک رب نے دنیا کے اندر ایک سسٹم بنا دیا ہے, ایک کہ وہ اپنے رزق سب کو بانٹ رہے ہیں. اب کسی کو کم رزق ملتا ہے, کسی کو زیادہ شہرت ملتی ہے, کسی کو کم ملتی ہے, تو یہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں, یہ رب العالمین کے ہاتھ میں. ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, لیکن ہمیں شکر ادا نہیں کرنا ہے, ہم اڑے رہیں گے کہ نہیں وہ جو ہے نا, جیسے ابھی بھائی نے بات کی اف والی, کہ نہیں یار کیوں جو ہے نا اس کو اس طریقے سے گرانا ہے. اور دوسرا آخری بات میں یہ کروں گا کہ جو والدین کی انہوں نے بات کی, قرآن میں جب اللہ نے فرما دیا اف کو, تو آپ چھوڑیں, میں نے ایسے ایسے بدبخت اولادیں دیکھی ہیں کہ جو ساری زندگی آپ کو آپ کی ماں پال پوس کے آپ کو بڑا کرتی ہے, اور آپ کہتے ہو کہ میں نے اس کے دودھ کا قدا کر دیا. آپ اس کو تو چھوڑیں, جو ایک رات جب آپ اپنی
نیپی کے اندر اگر کوئی بچہ پیشاب کر دیتا ہے یا بستر گیلا ہو, پہلے زمانے میں تو پیمپر نہیں تھے نا, ہمارے ٹائم پہ بھی نہیں تھے, تو وہ گیلی سائڈ ماں ہٹا کے خود وہاں لیٹتی ہے بچے کو. اب اس کا ادا نہیں کر سکتے تو آپ تو دودھ کا آپ نے کہاں آپ کی ماں کا ادا کرتے. تو ایسے بدبخت اولادیں جب ماں بیمار ہوتی ہے وہ نوکرانیوں کے حوالے کر دیتے ہیں. کیوں کہ بھائی وہ بیویوں کو برداشت نہیں ہے. اگر آپ کے 4 بیٹے ہیں, میں نے ایسے لوگ دیکھیں, آپ یقین کریں رمضان کے مہینوں میں دیکھیں کہ ماں نوکرانی کے ہاتھ میں بھائی 5 دن یا 10 دن ایک بیٹا کھانا بھیجے گا, 10 دن ایک بیٹا کھانا بھیجے گا. اب بیٹا رہتا یہاں سے 10 کلومیٹر دور ہے یا 5 کلومیٹر دور, ٹائم پہ کھانا نہیں پہنچا جب تک ماں بھوکی, اور جو اس کے ساتھ ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. تو پھر آخر میں جب وہ ماں بیچاری بیمار ہوتی ہے یا وہ کہیں زمین پہ گر کے ان کو کوئی زخم ہوتا ہے نا, خدا کی قسم ہم نے اس کے اوپر کیڑے پڑتے ہوئے دیکھے. تو پھر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایسی بہویں, دیکھیں ہمارے سندھیوں میں کچھیوں میں کہا ہوتا ہے سوئی جو پٹھیا ڈورو, جی جی جی, سوئی کے پیچھے ڈوری ہے نا. آپ نے جو عمل کیا ہے اپنی جوانی میں, آپ کو بڑھاپے میں وہ کاٹنا. یو ہیو ٹو, اگر کوئی کہے کہ میں نے کسی کا مکافات عمل آپ کو کرما آپ کا نبھانا ہے, چاہے وہ اچھے وے میں آپ کریں گے یا برے وے میں کریں گے. پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے اللہ آخر میں دکھائے گا, خدا کی قسم اللہ رائٹ اوے آپ کو دنیا کے اندر دکھاتا. ہم نے ایسے لوگ دیکھیں. تو اللہ جو ہے نا ایسے لوگوں کو میری ریکویسٹ ہے, خدا را اپنے ماں کو دیکھے, باپ کو دیکھے, جن کے پاس, میرے پاس تو میرا باپ نہیں ہے, میری ماں بھی وہی ہے, میرا باپ بھی وہی ہے. میرے والد صاحب کی بھی 2009 میں ڈیتھ ہوئی تھی, میں حج پہ تھا اپنی 2 بہنوں کے ساتھ. تو ظاہر ہمارے لیے پھر وہی ہے, میری والدہ وہی ہے. تو ظاہر اب یہ ہمیں خدمت کا موقع ملا ہے. میرا چھوٹا بھائی وہ زیادہ خدمت کرتا, میں تھوڑا سا مصروف ہوتا ہوں, لیکن ابھی ہاسپٹل لے جانا ہر چیز میں جتنی کوشش ہوتی ہے کہ یار یہی تو ہمیں کمانا ہے. کیا پتا کہ ایک یہی نقطہ ہماری قبر کے اندر جو ہے نا وہ رائے آخرت کے لیے بھی ایک راستہ نکل جائے. سبحان اللہ. اور آپ نے بالکل صحیح بات کی. جو حج اور عمرے پہ نہیں جا سکتے, مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, یہی آپ کا حج اور عمرہ ہے. اور دوسری بات جیسے سجاد علی نے کی کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, ہم کسی کی عزت سے کتنا جلتے ہیں, یہ کتنا بڑا گناہ ہے, یہ تھوڑا سا ڈیفائن کر دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ حسد ایک ایسی چیز ہے, اور دوسرے کے لیے بغض رکھنا جس کی کوئی معافی نہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد جو ہے اور بغض جو ہے وہ اس طرح انسان اور بندے کی نیکیوں کو کھاتا ہے کہ جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک آگ جب جلائی جاتی ہے, اس کے اندر اگر جو ہے نا لکڑی ڈالی جائے اور وہ بھی خشک والی, تو میرے خیال سے کچھ سیکنڈ یا 1 منٹ کے اندر وہ ختم ہو جاتی. تو اگر آپ کسی شخص کے لیے بغض رکھ رہے ہیں اور حسد رکھ رہے ہیں, اس کی خوشی میں خوش نہیں ہو رہے, تو یقیناً آپ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ نے اس بندے کو وہ نعمت عطا کی, اس نے اپنی محنت سے کمایا. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. تو وہ غلط بھی کام ہو سکتا ہے, صحیح بھی کام ہو سکتا ہے. اب صحیح کام کے لیے کوشش کی تو اللہ نے اس کو نعمت عطا کی, اس نعمت کا وہ پرچار کر رہا ہے یا اس نعمت کو وہ بروئے کار لا رہا ہے, استعمال میں لا رہا ہے, اور دوسرا بندہ اگر خوش نہیں ہے اس سے, تو وہ انڈائریکٹلی رب ذوالجلال کی ناشکری کر رہا ہے, اور وہ ایک طریقے سے کفر کر رہا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کفر کا ٹھکانہ کیا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں حسد سے, بغض سے اور ناشکری سے بچنا چاہیے. اور ایک بات میں ضرور یہاں پہ ایڈ کروں گا, مجھے بڑی اچھی لگی ان کی بات کہ ان کو مدینہ جانا تھا, مکہ جانا تھا, اور لیکن یہ کہ ماں کی خدمت کی خاطر انہوں نے یہاں پہ رک گئے. ایک تابعین میں ان کا ذکر آتا ہے, کیونکہ حضور علیہ السلام سے ملے نہیں ہیں, لیکن حضور علیہ السلام کا آخری زمانہ جو ہے نا یقیناً انہوں نے پایا. ان کا نام ہے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ, آپ لوگوں نے شاید نام سنا ہے. جی جی. تو ان کی والدہ محترمہ بیمار تھیں اور وہ ان کی خدمت میں اتنے مگن تھے, حضور علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر پائے. تو رب ذوالجلال نے نبی علیہ السلام میں خواب میں حضرت اویس قرنی کا دیدار بھی کروایا, اور ان کی خدمات بھی رب ذوالجلال نے حضور علیہ السلام کو بتائی. سبحان اللہ. تو جب بتا دی تو حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اویس سے ضرور ملنا اور ان سے دعا کروانا اپنے لیے. اور حضرت عمر کا جب دور آتا ہے تو حضرت عمر نے تقریباً 10 حج, آپ نے کیونکہ ان کے خلافت 10 سال ہے, تو ہر سال وہ حج فرماتے تھے جی. اور ہر سال وہ مکہ میں جاتے, اور جتنے بھی زائرین یمن کے ہوتے تھے, کیونکہ حضرت اویس کا تعلق یمن سے ہے جی, تو وہ یہ فرماتے تھے کہ ہر یمن والے کو سے پوچھتے تھے کہ آیا اویس کو جانتے ہیں آپ لوگ, اویس کو جانتے ہیں؟ تو ہر بار یہی ہوتا تھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا بتاتا نہیں تھا کہ اویس شخص کون ہے. تو اتفاقاً 5 سال گزر گئے, یا 6 روایات میں آتا ہے 5 سال کے بعد
حضرت عمر کو پتہ چلا کہ ایک شخص جو قرن سے ہے، جو کہ یعنی کہ یمن کے اندر ایک علاقہ لگتا ہے، تو وہ جو ہے نا وہاں سے بلونگ کرتے ہیں. تو ان سے جب پوچھا گیا کہ اویس کو جانتے، انہوں نے کہا ہاں جی بالکل میرے چاچو کا بیٹا ہے. تو فرمایا وہ حج پہ آیا؟ بولا بالکل آیا ہوا ہے. بولا کہاں ملے گا؟ فرمایا کہ وہ تو اپنے اونٹ چرا رہا ہے، کہیں ادھر ہی آؤٹ اسکرٹس آف مکہ میں ہوگا. تو حضرت عمر نکل جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص پیڑ کے نیچے نماز پڑھ رہا اور چاروں طرف جو ہے نا وہ اونٹ چر رہے ہیں. تو جب حضرت عمر اور حضرت علی دونوں ان کے پاس پہنچتے ہیں اور فرمایا کہ آپ اویس ہیں، تو انہوں نے کہا بالکل میں اویس ہوں. تو حضور علیہ السلام کی پیشن گوئی بھی انہوں نے بتائی اور پھر فرمایا کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیں. تو حضرت اویس قرنی نے ان کے حق میں دعا فرمائی. صلہ کیا تھا؟ کہ اپنی ماں کی خدمت کرنا. اور یہاں تک بات نہیں ختم ہوتی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اویس کل کو جنت میں جنتیوں کے ساتھ داخل ہونے لگیں گے، دروازے پہ پہنچیں گے، رب تعالیٰ انہیں روکے گا اور فرمائے گا، جب جیسے روکے گا تو حضرت اویس قرنی سوچیں گے کہ اب ایسا میں نے کیا کوئی ناشکری والا عمل ہو گیا. تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا کے اندر کیونکہ آپ نے ماں کی خدمت کی ہے، اور آج جو وقت آپ اپنے پیچھے دیکھیں یہ لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہیں جو کہ نافرمان ہیں، جو کہ گناہگار ہیں، تو اپنی انگلی سے جتنی طرف آپ انگلی پھیریں گے تو ان سب لوگوں کو آپ کی برکت سے میں جنت میں داخل سبحان اللہ. یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے. اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جو ہے نا جنت کا دروازہ ہے. تو جس نے ماں کی خدمت میرے حساب سے کی اس نے جنت پا لی. تو ہمیں چاہیے کہ اولڈ ایج ہاؤسز ہمارے دیکھیں. کراچی کے اندر آپ کا تو سیاست سے تعلق ہے، یقین مانیں اگر آپ وزٹ کریں دیکھیں جیسے جوانی کو بچے پہنچتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، وہ ایک بیٹی باہر سے آتی ہے اور پھر تمام تر کنٹرول لینے کے بعد یہ تو بوڑھے ہیں، یہ ہمارے آرام میں خلل پڑے گا، رات کو ہم سوتے ہیں یہ تو کھانسی کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ کہ ان کو کہیں اور رکھنا چاہیے، ہمارا بچہ نہیں سو پاتا. تو اب جو ہے نا وہ اولڈ ہاؤسز بھر رہے ہیں. And this is not our culture. Yes, this is not our culture. Exactly, it's not mentioned in Holy Quran and in Hadith also. Yes. بٹ ہم لوگوں نے اس کو اتنا ریٹین کر لیا اور اتنا اس پہ عمل پیرا ہو گئے، تو آج دیکھیں اولڈ ہاؤسز بھرے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت اور باپ دروازہ ہے. اگر جنت جو ہے نا قدموں تلے اگر آپ کو نہیں ملی تو جنت کھلے گی کیسے؟ اور دروازہ اگر والد اگر جو ہے نا اس کی نافرمانی کی ہے، خوش نہیں رہے آپ، تو دروازہ کیسے کھلے گا؟ تو آپ نہیں داخل ہو سکتے. تو یہ والی بات. بہترین مفتی صاحب، بہترین باتیں. ناظرین وٹھنداسین ننढड़ो ब्रेक किराना वञो वापसि अचो रहमत रमज़ान में. रहमत रमज़ान प्रोग्राम में भली कार. असांजे प्रोग्राम जा स्पॉन्सर आहिनि तलो कुकिंग ऑयल, हमदर्द, रूह अफ़ज़ा, टपाल मेज़बान, जश्न शमारो ऐं लाइफ बॉय शैम्पू. अमा तलो में पचाए असांखे सेहतमंद बणाए. तलो ते आहे मायरुनि खे गुज़िरियल 70 सालनि खां भरोसो, जेको खाधे खे बणाए थो मज़ेदार बि ऐं सेहतमंद बि. 70 सालनि खां तलो ॾींदो पियो अचे ग़िज़ाइत सां भरपूर खाधा. ऐं मुंहिंजे रमज़ान जो दस्तरख़्वान ऐं किचन तलो खां सवाइ आहे अधूरो. सो तव्हां बि तलो में मज़े जा खाधा ठाहियो त जीअं तव्हांजा ॿार बि तव्हांखे चवनि अम्मा तलो में पचाए असांखे सेहतमंद बणाए. हिते ॿिए महिमान जो बि इज़ाफ़ो थियो आहे. बहितरीन नातख़्वान असां वटि हिना मुनीर साहिबा हिन वक़्तु मौजूद आहिनि. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? छो न नात बुधी वञे. सबसे पहले आप हमें नात सुना दें, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, बातें भी करते हैं. जी. सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम. अल्लाहु 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 अल्लाहु. ये ज़मीं जब ना थी, आसमां जब ना था, चांद सूरज ना थे, ये जहां जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, तब ना था कुछ यहाँ, तब ना था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू. अल्लाहु 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 अल्लाहु. ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, तू ख़याले तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी
دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، تھا بھی تو گئے بھی تو، تھا بھی تو گئے بھی تو، اور رگے تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ سارے عالم میں ہے قبضہ قدرت تیرا، تیرے حکم کے تابع ہے ذرہ ذرہ، جس نو چاہے تو عزت دے وے خدا، جس نو چاہے دے وے، جس نو چاہے دے وے مولا رسوائی تو، اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ، بہترین۔ سجاد علی صاحب، جیسے ہم نے باتیں کی رشتہ داروں کی، ہم اکثر اب باتیں چھپانے لگے ہیں کہ یہ بات گھر میں بھی کسی کو پتہ نہ چل جائے ورنہ میرا کام خراب ہو جائے گا۔ آپ کتنا بلیو کرتے ہیں ان چیزوں پہ؟ آپ تو سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، کتنا چھپاتے ہیں؟ میرے گھر والے جو ہے نا وہ مجھ سے اس چیز کا پریشان ہیں جی کہ آپ کوئی چیز کرنے جاتی ہے آپ لوگوں کو بتاتے تھے۔ اصل میں دیکھیں یہ سب سے بڑی چیز ہے آپ کے جو نیچرل ہے نا، نیچر آپ اپنا اس کو آپ اپنے نیچر میں چینج نہیں کر سکتے۔ اب بچپن سے آپ کے اندر ایک چیز رہی ہے، ٹھیک ہے، اب میں سیاست دان تو نہیں تھا، میں ایک بزنس کمیونٹی سے بلانگ کرتا تھا، مجھے پھر ابھی 2018 میں الیکشن جیتا، عمران خان صاحب کا میں ایم پی ہوں، پھر اس کے بعد 1 سال تو مجھے سیاست سیکھنے میں لگ گئی، اب 1 سال پورا، پھر میں جہاں کا ایم پی ہوں لیاری، اب نام بھی کافی آپ کو پتہ ہے الحمدللہ، لوگوں نے بڑا جو ہے نا وہ بدنام بھی کیا، حالانکہ وہ ایسی جگہ نہیں ہے، بڑی اچھی جگہ ہے، وہاں پر اسپورٹس مین آپ دیکھیں، وہاں پر چیریٹیز ہوتی ہیں، وہاں پر کمیونٹیز بستی ہیں، وہاں کی ثقافت آپ دیکھیں ماشاءاللہ۔ تو یہ کہ اب تھوڑا سا ریزرو اپنے آپ کو رکھنا میں نے شروع کیا ہے کہ دیکھیں ہر کوئی آپ کا سجن نہیں ہے جی، ہر کوئی آپ کی خوش سے خوش نہیں رہ سکتا، یہ چیزیں میں نے بڑی چیزیں بھگتی ہیں، اور واقعی نظر ابھی مفتی صاحب جو بات کر رہے تھے نا، وہی بھائی حسد کے اوپر تو قرآن میں ایک اللہ نے آیت نازل کر دی، سورہ قل اعوذ برب الفلق جو ہم پڑھتے تو وہی جادو ٹونا حسد اسی کے اوپر ہی ہے نا ساری چیزیں، تو پھر ہر آدمی آپ سے خوش نہیں ہے۔ اب آپ کو اللہ پاک ترقی دے رہا ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں میں حج پہ جا رہا ہوں، یا میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یا میں عمرے پہ جا رہا ہوں، تو وہ کہے گا یار ایک آدمی تو کہ یا اللہ مجھے بھی اس کے صدقے بھیج، ایک آدمی ہوتا ہے یار کیوں وائی کیوں جو ہے نا اس کی اتنی ترقی ہے، یہ کیوں ادھر جائے۔ تو یہی ساری چیزیں کہ چیزیں اب ویسے اچھی چیز ہے، میرے بھائی وغیرہ، میرا بھائی بھی مجھے یہ کہتا ہے، میری مدر مجھے اکثر کہتی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا پھر پیٹ میں رکھا کرو، اچھا بھی ضروری ہے، بالکل ہم نے تو بڑے سے نقصان اٹھائے ہیں، آج تک اٹھاتے ہوئے آ رہے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ آپ کا نیکسٹ موو جو ہے نا آپ کو نہیں بتانا چاہیے کسی کو بھی، کیونکہ نہ صرف سیاستدان کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، نارمل آدمی بھی اگر اپنی زندگی میں کوئی نیکسٹ موو اپنا کسی کو بتاتا ہے، دیکھیں اب ایک تو نا لوگ جو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جی سوشل میڈیا پہ، پھر وہ رکھتے ہیں کہ یار آج ہم نے یہ کھانا کھایا، میں یہ چیزیں پہلے بڑی کرتا تھا، اب میرے موبائل کے اندر جو ہے وہ 2,500-3 ہزار لوگوں کی میرے پاس جو ہے نا وہ واٹس ایپ کے اندر وہ میرا اسٹیٹس دیکھتے ہیں، تقریباً 1000 آدمی تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں، جی ٹھیک ہے نا، آپ اس کے اندر کوئی بیچارہ کوئی ہلکا بیچارہ آدمی سفید پوش ہے، کوئی سفید کچھ پوش، ہے، تو وہ لوگ جب دیکھتے تو انسان کے اندر اللہ نے دل تو رکھا ہے نا، طلب تو سب کے اندر ہوتی ہے، اب کچھ ایسی چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں یار میں بھی یہ چیز کروں، ہر کسی کا ایک دل ہوتا ہے، تو بہرحال وہ چیزیں بھی ہم نے پھر ابھی ختم کی ہیں۔ ہاں باقی جو آپ والی بات ہے کہ اپنے آپ کو ریزرو رکھنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، اب یہ پرانے زمانے والا دور نہیں رہا ہے، اب ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں، صحیح، اب حسد بڑھ گیا ہے، اب ایک دوسرے سے دشمنیاں، ابھی آپ اس وقت آپ کے پروگرام کے توسط سے مجھے اچھا ایک موقع بھی ملا، آپ دیکھیں ہم مسلمان ملک آپس میں لڑ رہے ہیں، جی جی، یہ رمضان کے مہینے کے اندر کبھی سوچا تھا ہم نے، چاہے ہم افغانستان سے ہماری جنگ چل رہی ہو، یا یہودیوں نے جو ایران کے اوپر جو حملہ کیا، اور پھر وہاں سے جو دوسری اسلامی ممالک پہ ایران حملہ کرا، ان کی تو بات تھی کہ جو ہمارے خلاف استعمال ہوگا ہم کریں گے اس طریقے سے حملے، تو یہ لوگوں کو ان کو اللہ عقل سلیم دے، اور ہمارے حکمرانوں کو اور ان کو جنہوں نے اس ملک کا نظام سنبھالا ہوا ہے کہ خدا را جس کو ووٹ پڑیں، عمران خان صاحب جس کو جیل میں رکھا ہے، اب نکالیں ان کو باہر، ان کی حکومت ان کو دیں، یہی امت مسلمہ کا ایک لیڈر ہے، اسی نے ہی لوگوں کو بتایا تھا، اور اقوام متحدہ میں جس میں کھڑے ہو کے ہمارے نبی کی حرمت کے اوپر جس نے بات کی تھی،
دیکھیں ہم مسلمان ہیں, جب جی, آپ کی جی. نبی کی حرمت ہی آپ کے اندر نہیں ہوگی تو ہم کس ٹائپ کے مسلمان ہیں؟ ہمیں دنیا بھلائی نبی کے لیے ہمارے اللہ پاک نے کس کے لیے بنا؟ ہم اپنے محبوب کے لیے بنائی, اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آپ کو رحمت للعالمین بنا کے دنیا میں بھیجا ہے. تو ان کی تو جو ہے نا حرمت کی بات کی, اس کے بعد اسلامی فوبیا ڈے ہمیں ملتا ہے, ورنہ دنیا میں کبھی بھی اسلامی فوبیا ڈے نہیں منایا گیا اقوام متحدہ میں. تو بہرحال جو اچھے لوگ ہیں, جن کو لوگوں نے منتخب کیا, ان کو لائیں تاکہ پاکستان ہمارا ملک ترقی کرے. خدا را اب ہمارا ملک مزید اس کا مستقبل نہیں ہو سکتا, اسی لیے کہ لوگوں کی حالت بڑی خراب ہے. آپ یقین کریں, اگر کوئی سحری کرتا وہ افطاری نہیں کر سکتا, کوئی افطاری کرتا تو کوئی سحری نہیں کر سکتا. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو پانی پی کے سحری کرتے ہیں اور پانی پی کے خدا کی قسم افطاری کرتے ہیں. مطلب آپ جن آدمیوں کے لیکن راشن کا جتنا بورا, کام ہو رہا ہے سجاد علی صاحب, ہم دیکھتے بھی ہیں حکومتیں, این جی اوز, بہت سارے لوگ ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں, وہ بھی دے رہے ہیں, چیریٹی کرتے ہیں. اور جیسے کراچی تو ہمارا فیمس ہے, دوسرے سٹیز سے ہمارے ہاں لوگ آ جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ لے کر پھر ہی جاتے ہیں. پھر بھی غربت کم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں وجہ کیا یہ ہے؟ ذمہ داری, یہ معاملات صرف چیریٹی والوں کی ذمہ داری نہیں ہے, نہ آپ کی ہے نہ میری ہے. جی. یہ وقت حکومت کی جو ہے نا رسپانسبلٹی ہے کہ ایک بادشاہ حضرت عمر سے بھی وہ ایک مفتی صاحب شاید اس کے اندر کمنٹ کریں گے کہ وہ دریائے فرات پہ کوئی کتا بھی اگر بھوکا کوئی مرد تو حضرت عمر جی, تو مجھ سے یہ سوال ہوگا. تو یہ ہمارے حکمراں اگر سوچے نا تو آج یہاں پر کوئی بھوکا نہ سوئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو چیریٹیاں بھی ہو رہی ہیں نا, ہم اس کے اندر تو مزید لوگ اور بیچارے تباہ ہوتے جا رہے ہیں. بھائی آپ لوگوں کو ایسے معاملات کر کے دیں کہ وہ روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کریں. لیکن ہمارے یہاں الٹا سسٹم ہے. اگر آپ کسی آدمی کو کچھ پیسے دے دیں کہ تم یہ کاروبار کرو, رکشا لے کے دے دیا, سوزوکی لے کے دے دیا, ہم نے یہ چیزیں کی ہیں, کچھ دنوں کے بعد وہ بھیج دیتے ہیں یا ٹائر میں. صحیح. مطلب ہمارے لوگوں کے اندر بھی اب یہ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو حالات جس جگہ پہ آگے کھڑے ہو گئے, ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے, چاہے اسپیشلی پیپلز پارٹی ہماری سندھ کی پچھلے 18 سال سے گورنمنٹ ہے, یا وفاق کے اندر جن کی نون لیگ کی بھی گورنمنٹ ہے, ان سب کو مل کے سوچنا چاہیے خدارا لوگوں کے لیے کام کریں. عورتیں اپنی عزت بیچنے پہ آ گئی ہیں, ایک رشتے بچیوں کے نہیں ہو رہے. آپ مجھے بتائیں, اگر آپ کے پاس بڑی ڈگری ہے, ہم نے ایسے لوگ دیکھے خدا کی قسم ان کو نوکریاں نہیں مل رہی. پھر جب لوگ پاکستان سے باہر جاتے اچھے طریقے سے جو جا رہے تو آپ ان کو ایئرپورٹ سے بھیجتے ہیں, اور جو ڈنکی لگاتے ہیں, ڈنکی مینس کے جو دوسرے ملکوں سے جاتے ہیں, آپ یقین کریں راستے میں لاشیں پڑی ہوئی ان کی ہوتی ہیں, گلی ہوئی سڑی ہوئی, کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا. تو پھر لوگ بیچارے کیا کریں گے؟ تو بہرحال یہ بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا. اگر میں ایک جگہ کا ایم پی ہوں, میں کوشش کرتا ہوں جتنی میری ذات سے ہو سکے میں ہیلپ. دیکھیں میرے پاس نہ فنڈز آتے ہیں نہ میری حکومت ہے, لیکن کم سے کم میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ یار میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں کچھ بھی نہ کروں. اللہ نے, ہمارے خان صاحب نے ہمیں بتایا کہ اللہ نے انسان کی جو ہے نا وہ ہاتھ میں ایک رکھی ہوئی ہے, آپ خود جو ہے نا آپ کریں تو صحیح, آپ اس پہ بات تو کریں. اگر مجھے کوئی چیز پسند نہیں ہے نا, کوئی ظلم ہو رہا ہے, آپ اس کو جا کے اپنے ہاتھ سے روکیں. اگر ہاتھ سے نہیں روکتے تو آپ اس کو سمجھائیں, سمجھا بھی نہیں سکتے, کم سے کم دل میں تو ملامت کریں کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے. بہرحال ہمارے لوگوں کو بھی عقل سلیم دے, اور حکمرانوں کو ہاتھ جوڑ کے ایک میسیج ہے, خدا را اس وقت لوگ بہت پریشان ہیں. کچھ لوگوں کے بارے میں سوچیں بھائی, میں کچھ لوگوں کے نہیں, بس سب کے بارے میں سوچنا چاہیے. وہ کچھ لوگوں کے لیے سوچیں. جی بہترین بات کی آپ نے سجاد علی صاحب. ناظرین ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो वो कंटिन्यू आहे ऐं हेॾा असां सां मुफ्ती साहब भी वेठा आहिनि, ताक रातुनि जी ॻाल्हि हले पई. अच्छा ताक रात हम ढूंढ तो लें, चलें हम कहते हैं कभी 21 रमज़ान के लिए कहते हैं, 23 रमज़ान के लिए भी कहा जाता है, और फिर आखिर में आती है लैलतुल क़द्र. عبادت کون سی زیادہ کرنی چاہیے اس میں جیسے زیادہ ثواب ملے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تصحیح کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے, یعنی کہ مقدر والی رات, قسمت والی رات, یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. جی اس میں ایگزیکٹلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا نہیں ہے کہ کون سی رات. اب جب ہم طاق راتوں کو دیکھتے ہیں تو یقیناً 21 بھی آتی ہے, 25 بھی آتی ہے, 27 بھی آتی ہے, 23 بھی اور 29 بھی ہے. تو یہ ساری راتیں, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام تر راتوں میں طاق راتیں ہیں, ہمارے پاس 5 ہیں, تو اس کے اندر ہم نے جھاگ کے گزارنی ہے تاکہ ہم لوگ اس رات کو پا سکیں, کیونکہ شورٹی نہیں دی ہے, ایگزیکٹلی بتایا نہیں ہے کہ کون سی رات. اگر بتا دیا جاتا, اس میں بھی ایک اس بات کا احتمال ہے, اگر حضور علیہ السلام بتا دیتے تو ہوتا یہ کہ کئی ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں ہمارے ہاں موجود ہیں کہ وہ اس رات کو بھی شاید طغیانی, فحاشی اور دیگر کاموں میں مصروف رہتے, تو یقیناً اللہ کی عذاب جو ہے نا سخت ان کو پکڑ ہوتی. تو اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے بتایا نہیں ہے, تاکہ جو لوگ عبادت کرنا چاہیں, جو لوگ اس رات کو پانا چاہیں,
اور وہ یقیناً پائیں گے، اور اس کا ثواب پھر قرآن مجید نے فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اندازہ کریں 1000 مہینے اگر ہم لوگ کاؤنٹ کریں تو ایک انسان کی زندگی میں اتنی ایج نہیں بنتی، 60 آج کل تو 40، اور کورونا کی جب سے ویکسین لگی ہے اس کے بعد تو 30 اور 25 کے لوگ جو ہے نا چل بسنے میں، لٹرلی کہہ رہا ہوں، یہ فیکٹ ہے۔ جی جی مسئلہ یہ ہے کہ اگر اندازہ کریں کہ جس شخص کو اگر یہ رات مل جائے، اتنے گناہگار ہے وہ شخص، وہ معافی طلب کرنا بیچارہ، اس کی تو لوٹری لگ گئی۔ ایک طریقے سے اللہ نے اتنا بڑا موقع فراہم کیا کہ ہے کوئی بندہ جو پکارے، ہے کوئی بندہ جو میری طرف آئے، جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، تو ان تمام تر راتوں میں جاگنا چاہیے۔ اور جہاں تک عبادت کی بات رہی تو یقیناً قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، اور ذکر و اذکار میں جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے باتیں نہیں کرنی۔ موسٹلی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ رات کو شاید مسجد میں بیٹھ بھی گئے، لیکن یہ کہ وہاں بھی سیاست پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، کسی اور جگہ ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بیماری موبائل فون یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی خاطر پیش فرما دیا ہے تو آپ نے گزارنا کہ ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں، جتنا ہو سکے اللہ سے معافی مانگیں۔ اور اس میں ایک حدیث یہاں پہ ضرور مینشن کروں گا، اللہ کے نبی سے حضور علیہ السلام کی جو بیٹی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے اس رات کو پا لیا تو میں ایسا کون سا کام کروں جو سب سے افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ایک دعا بڑی خوبصورت بتائی، فرمایا کہ اس کا ورد کیا کریں اس رات کو، اور فرمایا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے رب کریم تو ہی مغفرت فرمانے والا ہے، تو ہی بخشنے فرمانے والا ہے، تو ہمارے تمام تر گناہوں کو بخش دے۔ تو اس دعا کا ورد کرنا چاہیے، اگر اور کچھ بھی نہیں آ رہا کم از کم اتنا تو انسان کر ہی سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہترین۔ محمد رافع صاحب، اس بہترین بات کے ساتھ اگر آپ کی بہترین نعت ہو جائے تو کیا بات ہوگی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، کعبہ قوسین ٹھہرے۔ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو عاصی کو چادر میں اپنی چھپا لے، وہ دشمن کا بھی زخم کھا کر دعا دے۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، وہ دشمن کا بھی زخم کھا کر دعا دے، کھا کر دعا دے، تو اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو
پھر اور کیا ہے. تم اقبال یہ نعتیں لکھ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو. تم اقبال یہ نعتیں پڑھ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو کہ کیا کر رہے ہو. کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. سبحان اللہ. بہترین محمد رافع صاحب ऐं वाक़ई जेको हिन वक़्तु मदीने में हूंदो ऐं मदीने में सहरो अफ़्तार कंदो हूंदो उन्हनि जी क़िस्मत ते वाह जो फ़रिश्ता बि नाज़ कंदा हूंदा. ऐं असीं इंसान असीं घुरूं था बार बार जेके विया आहिनि त उन्हनि खे बार बार वञणु ख़ुदा नसीब फ़रमाए. जेके न विया आहिनि त उन्हनि खे बि ख़ुदा इहे ज़ियारत पाक ज़ियारत नसीब फ़रमाए पंहिंजो दीदार नसीब फ़रमाए. नाज़रीन हाणे हलंदासीं तलो जी किचन में. अदी आबदा अॼु छा पचाए रहियूं आहिनि, तलो में कहिड़ी रेसिपी तयारु थींदी, पुछंदासीं. हली जी अदी आबदा. थैंक यू सो मच सबा ऐं अस्सलामु अलैकुम तमामु ॾिसण वारनि खे, घर भातियुनि खे. उमेद आहे त बिल्कुलु ठीकु ठाकु हूंदा, ख़ैरियत सां हूंदा, ख़ुशबाश हूंदा, मज़े में हूंदा. रोज़ा तव्हांजा सुठे तरीक़े सां तव्हां उन्हनि सां निभाईंदा हूंदा. रेसिपीज़ तव्हांखे सुठियूं लॻंदियूं हूंदियूं. ऐं मुंहिंजी कोशिशि रही त सहर जे हवाले सां, इफ़्तार जे हवाले सां, न सिर्फ़ु ईद जे हवाले सां बि तव्हां सां गॾु रेसिपीज़ शेयर कयूं वञनि. त उमेद आहे त तव्हांखे रहमत रमज़ान जी ट्रांसमिशन सुठी लॻंदी हूंदी. असांजी सॼी टीम इलाही महिनत कई आहे ऐं एवरी इवनिंग थ्रू आउट दी रमज़ान इहा ट्रांसमिशन तव्हांजे लाइ लाइव आहे, जंहिंमें खोड़ सारी मालूमात बि आहे, सभा जी चिट चैट बि हूंदी आहे ऐं उन सां गॾोगॾु असांजे सेगमेंट में कुकिंग बि हूंदी आहे ऐं ज़बरदस्त क़िस्म जूं रेसिपीज़ ठाहींदा आहियूं. असांजे हिन सेगमेंट खे स्पॉन्सर कयो आहे हमदर्द जे रूह अफ़ज़ा वारनि. ऐं चई सघिजे थो रूह अफ़ज़ा जे लाइ त असां वॾनि सालनि खां वठी रूह अफ़ज़ा जो नालो ॿुधी रहिया आहियूं. हिन जो रंग, ख़ुशबू, ज़ाइक़ो तमामु बहितरीनु आहे. इन सां गॾु गॾु तलो कुकिंग ऑयल ऐं बनस्पति गिह वारा पोयनि 70 सालनि खां वठी जेको असांजूं माहिर आहिनि उन्हनि खे भरवसो आहे तलो ते. इहा ई वजह आहे जो असांजा ॿारड़ा चवंदा आहिनि त अमा तलो में पचायो असांखे सिहतमंद बणायो. स्पेशल प्रो ग्रोथ फॉर्मूला सां गॾु मार्केट में आया आहिनि. स्पेशल इन्हनि जी पैकेजिंग आहे जेका इन्हनि हिन रमज़ान इंट्रोड्यूस कराई आहे ऐं स्पेशल रमज़ान जी बचत बि आहे. जेकॾहिं तव्हां तलो खे पंहिंजे घर वठी ईंदा त इहे जेका बचत आहे उनखे तव्हां बि अवेल करे सघंदा. इन सां गॾोगॾु टपाल मेज़बान प्रीमियर डस्ट वारा असां सां गॾु आहिनि ऐं सिंध जी नंबर 1 चांहि पंहिंजो रंग, ख़ुशबू ऐं ज़ाइक़े जे करे सिंध जी नंबर 1 चांहि आहे. प्रीमियम क्वालिटी तमामु ज़बरदस्त आहे. इन सां गॾोगॾु हमदर्द जा स्पाइस मिक्स आहिनि. तमामु ज़बरदस्त वैरायटी अथनि. कबाब जी तमामु वैरायटी आहे. सीख कबाब, शामी कबाब ऐं चपली कबाब तमामु ज़बरदस्त आहिनि. इन सां गॾु गॾु कोरमो, बिरयानी, निहारी ऐं चाट जो मसालो. त हमदर्द खे असां सुञाणियूं था मेडिसिन्स जे हवाले सां, पर हींअर इन्हनि जा स्पाइस मिक्स बि आहिनि जेके इलाही ज़बरदस्त आहिनि. MSG फ्री इहे मसाला आहिनि. तमामु बैलेंस मसाला आहिनि ऐं जेके असांजो पाकिस्तानी ऑथेंटिक फ्लेवर आहे, अरोमा आहे, उहो तव्हांखे मिलंदो. तव्हांजी प्लेट में खणी ईंदो उहो फ्लेवर, उहो अरोमा आहे असांजा हमदर्द जा स्पाइस मिक्स. इन सां गॾोगॾु असां सां स्पॉन्सर कयो आहे लाइफ बॉय शैम्पू वारनि. त हे त थी विया असांजे स्पॉन्सर्स जा नाला. ऐं हींअर हाणे अचूं था असां पंहिंजे रेसिपी जी तरफ़. चीज़ ऑमलेट अॼु असां ठाहियूं था. मुंहिंजी त इलाही फेवरेट रेसिपी आहे. हिनखे असां सर्व कंदासीं ब्रेड स्लाइस सां या पराठनि सां. तव्हां हिननि खे सर्व कयो. सहरी में तव्हां हिनखे ठाहियो, तमामु ज़बरदस्त लॻंदो आहे. अच्छा, जंहिंजे करे हिकिड़ो नंढड़े साइज़ जो मां बसर खयो आहे. 1 खां 2 ऐड कंदासीं हिन में. सावा मिर्च, तमामु शयुनि खे थोरो बारीक
कट कंदासीं ऐं उन खां बाद में अवल असां ठाहींदासीं ऑमलेट। हिन खे फ़िलहालु मां हटायां थी। ऑमलेट ठाहिण खां बाद में उन खे फोल्ड कंदासीं विच में चीज़ ॾेई करे। ॿारड़ा इलाही पसंदि कंदा आहिनि ऐं सहरीअ जे लाइ तमामु ज़बरदस्त रेसिपी आहे, तव्हां ट्राई ज़रूरु कजो। अच्छा, चीज़ तव्हां हिन में चेडर या मोज़रेला जेका तव्हांखे सुठी लॻे थी उहा तव्हां इस्तेमालु कयो। भाॼियुनि में बसर, टमाटो ऐं साओ मिर्च, धाणा, इहे सभु शयूं मां हिन में इस्तेमालु थी कयां। लूणु, कारा मिर्च जेके अंडे में तमामु सुठा लॻंदा आहिनि ऐं सावा मिर्च त आहिनि ई, सावा मिर्च बि असां हिननि में शामिलु था कयूं। थोरा धाणा, बसर, हिकिड़ो नंढड़ो बसर, ॿ असां हिन में ऐड कंदासीं बेदा। इहे अची विया असांजा। हिननि खे बि थोरो कटे था वठूं। ॿ तव्हां ऐड कयो हिन में सावा मिर्च। चलो जी, हिकिड़ो ॿियो बि ऐड था कयूं। अच्छा, थोड़ा धाणा सुठा लॻंदा आहिनि ऑमलेट में। थोड़ो लूणु, थोड़ा कारा मिर्च, बस दैट्स इट। ये अची विया धाणा ऐं हिकिड़ो ॿियो बि साओ मिर्च। इन खे असां फ्राई कंदासीं तलो, कुकिंग ऑयल ऐं बनस्पति गिह में। अच्छा, हिकिड़ो नंढड़े साइज़ जो हिकिड़ो प्यालो खणूं था ऐं इन में जेका तमामु वेजिटेबल्स आहे इहा ऐड था कयूं। धाणा, बसर, सावा मिर्च, टमाटो, हे अची वियो। थोड़ो लूणु ऐं कारा मिर्च थोड़ो ऐड था कयूं हुन में। लूणु, कारा मिर्च, बेदो शामिल कंदासीं। सुठे तरीक़े सां कंदासीं हिन खे मिक्स। मां वटि हिकिड़ो विस्क मौजूदु आहे। अच्छा, ऑमलेट कोई बि जेकॾहिं चीज़ ऑमलेट आहे या चीज़ ऑमलेट न आहे, तव्हां को ॿियो ऑमलेट ठाहियो था, उनखे मज़ेदार क़िस्म जो ऑमलेट ठाहिण जे लाइ तव्हां ऑमलेट खे हल्की बाहि ते पचायो त तव्हांजो जेको ऑमलेट आहे उहो तमामु ज़बरदस्त तयारु थींदो। मां हिन तरफ़ हिन खे कुक थी कयां। थोरी बाहि जेका आहे सा ऑन था कयूं ऐं हिन में मां ऐड कंदमि तलो, कुकिंग ऑयल। कोई बि फ्राइंग पैन हुजे जंहिंमें तव्हांखे लॻे थो त तव्हां पंहिंजो ऑमलेट सुठे तरीक़े सां ठाहे सघो था, बसि तव्हां उहो फ्राइंग पैन खणो। मां खणां थी असांजो तलो, कुकिंग ऑयल। तमामु ज़बरदस्त इन जी बॉटल आहे। थोरो ऐड था कयूं, 1 खां 2 टेबल स्पून। थोरो टिल्ट कंदासीं त हर तरफ़ जेको आहे सो ऑयल सुठे तरीक़े सां अची वञे। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स असां सभई हिन में कया आहिनि मिक्स। ये सभु प्लेट्स मां हितां हटाए थी छॾियां। ऐं हे जेको असांजो पैन गरम थो थिए, इन में मां ऐड कंदमि हे असांजो जेको ऑमलेट जो मिक्सचर आहे। जेकॾहिं हिकिड़ी तरफ़ां थोरो ज़बरदस्त क़िस्म जो पची वेंदो, इन जी तरफ़ खे उथलाईंदासीं, विच में इन जे ऐड कंदासीं चीज़, थोरो इन खे फोल्ड कंदासीं ऐं उन खां बाद में तव्हां इन खे सर्व कयो। ॾिसण में बि तमामु सुठो ज़बरदस्त लॻंदो आहे। चलो जी,
अच्छा, पर तव्हां इनखे ठाहींदव हल्की बाहि ते, थोरो पेशेंस ॾेखारियो तेसी ताईं तव्हां पंहिंजा उफराटा वग़ैरह रेडी कयो। जेकॾहिं तव्हां उहे हिन सां गॾु सर्व कयो था, उहे तव्हां तयारु करे सघो था। अच्छा, थोरी बसि मां तेज़ थी कयां त एटलीस्ट इन जी जेका कुकिंग आहे उहा स्टार्ट थी वञे बसि। उन खां बाद में वरी थोरी स्लो कंदासीं। होरियां बाहि ते हिनखे पचाइण सां फ़ाइदो इहो थींदो आहे त स्पेशली जेकॾहिं तव्हां भाॼियूं इस्तेमालु कयूं आहिनि पंहिंजे ऑमलेट में त उहे होरियां पचंदियूं आहिनि ऐं जेको बेदो आहे उहो बि तमामु ज़बरदस्त थी वेंदो आहे। तव्हां कॾहिं ट्राए करे ॾिसिजो। हल्की बाहि ते पचल जेको ऑमलेट हूंदो आहे उनजो फ्लेवर तमामु एनहेंस थी थो वञे, स्पेशली वेजिटेबल ऑमलेट। ऐं इन में पोइ तव्हां चीज़ ऐड कयो था या न बि तव्हां ऐड था कयो, बटर में था कयो, ऑयल में था कयो, गिह में था कयो, जीअं तव्हांखे ईज़ी ऐं आसान लॻे थो ईअं कयो। चलो, हिनखे असां फ्राए था कयूं। हिकु तरफ़ो थोरो ज़बरदस्त थी वेंदो, हिनखे उथलाईंदासीं, पोइ असां हिन में ऐड कंदासीं चीज़। ऐं जेकॾहिं तव्हांखे क्रीमी सुठो लॻंदो आहे त हिन में 1 खां 2 टेबल स्पून तव्हां क्रीम ऐड कयो, उहो ऑमलेट बि तमामु ज़बरदस्त लॻंदो आहे। मां हिकिड़े पैन में जेके असांजा ब्रेड जा स्लाइसिस आहिनि इहे बि तलो कुकिंग ऑयल में थोरा सोक कंदासीं, क्रिस्पी कंदासीं त जीअं मज़ेदार लॻनि। अच्छा, हाणे कुकिंग इन जी ज़बरदस्त शुरू थी वई आहे त हाणे जेका बाहि आहे उनखे कयूं था थोरो स्लो बसि, त जीअं होरियां तयारु थिए। असांजा उहे घर भाती जीअं असांखे हींअर जॉइन कयो आहे उन्हनि खे ॿुधाईंदा हलूं त अॼु असां तयारु कयूं था चीज़ ऑमलेट। ऐं ॿाहिरि वञी असां बुफे में वञी इंजॉय कंदा आहियूं चीज़ ऑमलेट। तव्हां घर में बि ठाहे सघो था, तमामु ईज़ी आहे, आसान आहे। पर कुझु शयुनि जो जेकॾहिं तव्हां ख़्यालु कंदव त उहो ई रेस्टोरेंट स्टाइल चीज़ ऑमलेट जेको आहे सो तव्हांजी प्लेट में बि हूंदो। स्पॉन्सर्स जे हवाले सां ॿुधाईंदी हलां तलो कुकिंग ऑयल ऐं बनास्पति गिह वारा, हमदर्द रूह अफ़ज़ा, हमदर्द स्पाइस मिक्स ऐं टिपाल मेज़बान प्रीमियर डस्ट सिंध जी नंबर 1 चांहि। ऐं इन सां गॾोगॾु असां सां तावन कयो आहे लाइफ बॉय शैम्पू वारनि। ऐं असांजो जेको ऑमलेट आहे उहो ठही रहियो आहे। इन खां बाद में सेम पैन में जेके असांजा ब्रेड जा स्लाइसिस आहिनि उन्हनि खे बि थोरो टोस्ट कंदासीं। अच्छा, जीअं हिकु तरफ़ थोरो तयारु थी वेंदो, थोरो पेशेंस ॾेखारिजो ऐं उन खां पोइ मां हिन जी साइड जेका आहे सा चेंज कंदमि। घर में बि अक्सर जॾहिं मुंहिंजी दिलि चवंदी आहे त होरियां बाहि ते ज़बरदस्त क़िस्म जो ऑमलेट तयारु थिए त पोइ उफराटनि पचाइण खां अॻु में ई असां ऑमलेट जेको आहे सो फ्राइंग पैन में ऐड कंदा आहियूं। आहिस्ता उहो पचंदो आहे। हिकिड़े तरफ़ तव्हां पंहिंजा उफराटा तयारु कयो, तेसी ताईं तव्हांजो ऑमलेट रेडी थी वेंदो ऐं पोइ तव्हां उहो स्लो कुकिंग ते पकल जेको ऑमलेट आहे उनखे तव्हां इंजॉय करे सघो था। ऐं सहरीअ जे लाइ एॾी बहितरीनु रेसिपी आहे। अक्सर दिलि चवंदी आहे त ॿोड़ जी दिलि न चवंदी आहे त को ॿोड़ हुजे, दिलि चवंदी आहे कुझु लाइट हुजे त तव्हां इहो चीज़ ऑमलेट तयारु करे सघो था। ॿारड़ा इलाही पसंदि कंदा आहिनि, उहे रोज़ो रखनि था, उनजो फेवरेट चीज़ ऑमलेट तव्हां उन्हनि खे तयारु करे ॾेई सघो था। उन्हनि खे यकीनन तमामु बहितरीनु लॻंदो। पोइ चीज़ तव्हां मोज़रेला, चेडर जेका तव्हांखे सुठी लॻे थी उहा तव्हां इस्तेमालु कयो। मां इन में चेडर चीज़ जो इस्तेमालु कयो आहे। चेडर चीज़ इलाही फ्लेवरफुल हूंदी आहे, इलाही मज़ेदार हूंदी आहे, त असां उहा हिन में ऐड कई अथसीं। बाक़ी तव्हांजी पसंदि ते आहे। कद्दूकश करे ऐड कयो, चीज़ जा स्लाइसिस तव्हां हिन में ऐड करे सघो था, जेको तव्हांखे ईज़ी ऐं आसान लॻे। मां वटि 1 खां 2 टेबल स्पून चीज़ आहे, हिनखे थोरो हथनि जी मदद सां भरोड़े करे उहो असां हिन में ऐड कंदासीं त जीअं ज़बरदस्त असांजो जेको सॉफ्ट ऑमलेट, ज़बरदस्त ऑमलेट। ऐं मां हिनखे उथलायां थी। चलो जी, अच्छा, उथलाइण खां बाद में हिन जे हिकु तरफ़ मां ऐड कंदमि चीज़, पोइ इनखे असां कंदासीं फोल्ड। ॿिन्हिनि तरफ़ों हे सुठो पची वेंदो। चलो जी, अच्छा, जेसीं ताईं हे हिते रेडी थो थिए, तयारु थो थिए, त थोरा असांजा जेके ब्रेड जा स्लाइसिस आहिनि, स्पेस त आहे असां वटि, इन्हनि खे बि टोस्ट कंदा हलूं। तलो बनास्पति ऐं कुकिंग ऑयल में थोरो ऐड कंदमि, बिल्कुलु मामूली, त जीअं जेके टोस्ट आहिनि उहे सुठे तरीक़े सां ज़बरदस्त क्रिस्पी थी पवनि। बसि
इन ऑमलेट सां गॾु तमामु ज़बरदस्त लॻंदा आहिनि। इन जो जेको कॉम्बो आहे उहो तमामु बहितरीनु आहे। चलो थोरो तलो कुकिंग ऑयल ऐं असांजा जेके टोस्ट आहिनि उन्हनि खे बि असां सेम पैन में फ्राई था कयूं। वरी इन ऑमलेट सां गॾु हुजे टपाल मेज़बान प्रीमियर डस्ट जो हिकिड़ो चांहि जो कोप, त पोइ त बसि मज़ो अची वञे। सहर हुजे इफ़्तार हुजे, चांहि खां बिना सहर बि अधूरी आहे, इफ़्तार बि अधूरी आहे। ऐं जेको टपाल मेज़बान प्रीमियर डस्ट आहे तमामु ज़बरदस्त एनर्जी बि तव्हांखे ॾिए थो ऐं तमामु बहितरीनु चांहि आहे। इन जी रंग, ख़ुशबू, ज़ाइको तमामु शयूं इन खे ठाहे थो सिंध भर जी नंबर 1 चांहि। इहा ई वजह आहे जो असांजी टपाल मेज़बान प्रीमियर डस्ट सिंध जी नंबर 1 चांहि आहे पंहिंजे प्रीमियम क्वालिटी जे करे। ब्रेड जा स्लाइसिस बि कंदा था हलूं ऐं हाणे जेको हे असांजो ऑमलेट आहे इन खे कंदासीं फोल्ड। बसि त जेका चीज़ आहे उहा अञा बि सुठे तरीक़े सां मेल्ट थी वञे। हिकिड़ी प्लेट था खणो थोरे वॾे साइज़ जी, साइड में इन जे अचे वेंदो ऑमलेट ऐं ब्रेड स्लाइस। कॾहिं तव्हां ट्राई न कयो आहे त पोइ तव्हां ज़रूरु ट्राई करे ॾिसिजो। चलो जी। अच्छा, ब्रेड बि जेकॾहिं तव्हांखे बिल्कुलु सोक सुठी लॻंदी आहे त हल्की बाहि ते तव्हां इन खे ठाहियो, तमामु मज़ो कंदी। चलो जी, ये अची वियो असांजो ऑमलेट। ॾिसण में बि इलाही ख़ूबसूरत थो लॻे ऐं बाक़ी जा जेके असांजा ब्रेड जा स्लाइसिस आहिनि इन्हनि खे बि थोरो टोस्ट था कयूं। थोरो तलो कुकिंग ऑयल। अच्छा, हाणे हिनखे थोरो बाहि खे तेज़ थी मां कयां। चलो जी। ऐं असांजे ब्रेड जा जेके स्लाइसिस आहिनि इन्हनि खे कंदासीं सुठे तरीक़े सां टोस्ट। ऐं इहे असांजा सर्व थींदा हिन चीज़ ऑमलेट सां गॾु। ॿुधाईंदा हलूं तलो कुकिंग ऑयल ऐं बनस्पति गिह अॼु जा असांजा स्पॉन्सर आहिनि। रहमत रमज़ान जे ट्रांसमिशन में असांजो किचन जो जेको सेगमेंट आहे उनखे रूह अफ़ज़ा वारनि स्पॉन्सर कयो आहे। रूह अफ़ज़ा हमदर्द जी ब्रांड आहे ऐं न सिर्फ़ु इन्हनि जो रूह अफ़ज़ा आहे बल्कि स्पाइस मिक्स इन्हनि जा तमामु ज़बरदस्त आहिनि। इन सां गॾोगॾु टपाल मेज़बान प्रीमियर डस्ट वारा, जंहिंजो चवणु आहे त टपाल मेज़बान प्रीमियर डस्ट सिंध जी नंबर 1 चांहि आहे। अच्छा, हाणे हिनखे मां बाहि बंदि करे छॾी आहे, हिनखे इते ई छॾे ॾींदासीं थोरी सी देरि जे लाइ। पोइ तव्हां पंहिंजे टोस्ट खे बि ट्रायंगल में कट कयो, ज़रा ॾिसण में ख़ूबसूरत लॻंदो। ऐं तव्हां बटर सां उनखे करणु चाहियो था त बटर सां तव्हां उनखे कयो। मां थोरी उनजी कटिंग करे उनखे पंहिंजे ऑमलेट सां गॾु सर्व कंदासीं। असांजा उहे घर भाती जंहिं असांखे हींअर जॉइन कयो आहे। चीज़ ऑमलेट अॼु असां तयारु कयो आहे ऐं उन में रीकैप जेकॾहिं मां तव्हांखे ॾींदी हलां त भाॼियूं जेके तव्हांखे सुठियूं थियूं लॻनि, मां हिकिड़ो नंढिड़ो बसर उन में ऐड कयो आहे, लूणु, कारा मिर्च, हिकिड़ो नंढिड़ो टमाटो, थोरा 1 खां 2 टेबल स्पून सावा धाणा, 2 खां 3 सावा मिर्च, मूंखे सावा मिर्च सुठा लॻंदा आहिनि, मां उहे विधा आहिनि, थोरो लूणु, थोरा कारा मिर्च, उनखे सुठे तरीक़े सां तव्हां मिक्स कयो। मिक्स करण खां बाद में तव्हां नॉन स्टिक में ठाहींदव त सुठो ठहंदो। ऐं ऑमलेट जे लाइ इनखे तव्हां पैन में ऐड कयो। ऐड करण खां बाद में हल्की बाहि ते तव्हां इनखे कुक करणु ॾियो। जेकॾहिं तव्हां ढक ॾेई छॾियो अञा सुठी ॻाल्हि आहे। जेके तव्हां हिन में वेजिटेबल्स विधियूं आहिनि उहे सुठे तरीक़े सां पची पवंदियूं। उन्हनि जो जेको पाणी आहे उहो आहिस्ता 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 ड्राई थी वेंदो। उनखे उथलायो। उथलाइण खां बाद में हिकु तरफ़ तव्हां ऐड कयो चेडर चीज़ ऐं हेठियों तरफ़ बि ऑमलेट जो कुक थियणु ॾियो।
उन खां बाद में तव्हां उनखे सर्व कंदव जनाब। चीज़ भी सुठे तरीक़े सां मेल्ट थी वेंदी ऐं टोस्ट सां गॾु तव्हां इनखे सर्व करे सघो था। त हे अची विया असांजा ज़बरदस्त क़िस्म जा टोस्ट। उमेद आहे त अॼु जी रेसिपी बि तव्हांखे सुठी लॻी हूंदी, तव्हां ज़रूरु ट्राई कंदा। ऐं अॼु जे लाइ इहो ई मुंहिंजी कोशिशि रही त बिल्कुलु क्विक, जॾहिं टाइम घटि हुजे, मुक़ाबिलो सख़्तु हुजे, त तव्हां कहिड़ी रेसिपी ठाहे सघो था। तव्हां सहर में ठाहिजो, तव्हांखे मज़ो अची वेंदो। गॾु तव्हां ठाहिजो टपाल मेज़बान प्रीमियर डस्ट चांहि जो हिकिड़ो कोप। ऐं इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी ऐं सिहत साथ ॾिनो तव्हांजे लाइ मज़ेदार क़िस्म जी रेसिपीज़ खणी ईंदासीं। पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखंदा ऐं मुंहिंजी तरफ़ खां इजाज़त। ऐं रहमत रमज़ान जी ट्रांसमिशन हली रही आहे। ओवर टू यू सबा। भलीकार नाज़रीन, रहमत रमज़ान प्रोग्राम में असांजे प्रोग्राम जा स्पॉन्सर आहिनि तलो कुकिंग ऑयल, हमदर्द टू अफ़ज़ा, टपाल मेज़बान जश्न जमालो ऐं लाइफ बॉय शैम्पू। टपाल मेज़बान सिंध जी नंबर 1 चांहि आहे। टपाल मेज़बान जो रंग ख़ूबसूरत ऐं एतिरो बहितरीनु आहे जो हर ढुक में मिले थो भरपूर मज़ो। टपाल मेज़बान प्रीमियम क्वालिटी हुजण सबबि सिंध जी सभ खां वधीक पसंदि कई वेंदड़ चांहि आहे। मुंहिंजो दस्तरख़्वान यानी कि रमज़ान जो दस्तरख़्वान त आहे टपाल मेज़बान खां सवाइ अधूरो। सो तव्हां बि पीओ, सभिनी खे पीआरियो इफ़्तार में टपाल मेज़बान। सजाद अली साहब, तव्हांखे केॾांहुं वञिणो बि आहे, तव्हांखे असीं रोके वेठा आहियूं। असांखे ख़बर आहे तव्हांजो बिज़ी आहे स्केजुअल, ज़ाहिर सभिनी खे टाइम ॾियणो आहे, कंहिंखे नाराज़ बि नाहे करिणो। पर ज़रूरु तव्हां खां इहो पुछंदासीं त लियारी में MP आहियो, माशाअल्लाह सां कमु कयो पिया, कहिड़ो कमु तव्हांखे वधीक सुठो लॻो जेको तव्हांजे हथनि सां थियो हुजे ऐं कुझु रहियल हुजे? सभिनि खां पहिरियों त मां ॿुधाईंदुसि की उते थोरी तालीम जो माशाअल्लाह जो नियाणियूं उते जूं हू जो छोकिरा जी नहीं ॻाल्हि कोन आहे, मां सिंधी में ॻाल्हायां थो। जो नियाणियूं उते जूं आहिनि हू माशाअल्लाह बेटर देन बॉइज़ जो पंहिंजा वेहनि था। त हुननि खे मूं अक्सर उते जो स्कूल हुई त डिफरेंट स्कूल हुई, त अगरि कोई फर्स्ट अचे थी, सेकंड अचे थी नियाणी, त हुननि खे मूं लैपटॉप उते गिफ्ट कयां थो। जी बिल्कुलु, त उते थोरे हिन चीज़ जी थोरी सी कमी आहे। बाक़ी अल्लाह जो शुक्र आहे, लियारी जो इलाइक़ो आहे उते जो पहले मामला थींदा, हाणे उहो कोई अहिड़ी शइ उते कोन आहे। माशाल्लाह अमन जो इलाइक़ो आहे, सुठो इलाइक़ो आहे, तमाम बेहतरीन स्पोर्ट्समैन। अभी हम इजी से आ सकते हैं, मतलब कोई डर खौफ नहीं है, डेंजरस इलाका नहीं है जैसे मूवी जैसे बातें गॉसिप्स, ये सारी बातें मूवी की हद तक ही होती है। एक टाइम था जो था, लेकिन अभी मैं आपको आज के प्रोग्राम के तवज्जो से आपको दावत देता हूँ कि आप वहाँ पर आए, हमारे साथ फेरी करें तो आपको पता चले। माशाल्लाह। आप अपनी टीम के साथ, जितने कैमरामैन हैं, आपके प्रोड्यूसर, जो भी आपके यहाँ डायरेक्टर वगैरह हैं, आप उनके साथ आए, आपको हम वहाँ फेरी कराते हैं। हम लियारी के आपको खाने खिलाएंगे, हम वहाँ की सकाफत आपको बताएंगे कि वहाँ पर लियारी के अंदर जो दिन शुरू होता है ना मगरिब के बाद होता है। अच्छा जी। और फिर क्योंकि मेरी इलेक्शन कैंपेनिंग के अंदर मैंने ये चीज़ नोट की, क्योंकि मैं लियारियन नहीं हूँ, मैं आउटसाइड का लियारी का था, लेकिन अब ज़ाहिर है जब मैं लियारी के MP बना तो फिर मैंने लियारी को अपनाया। ज़ाहिर है मेरा जहाँ से अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, जहाँ के लोगों ने मुझे इज्जत दी, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको अपनी फैमिली समझूँ। तो लियारी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लियारी, चाहे वो कशियों का इलाका हो या बलोच साइड हो गई, नियाजी को वहाँ पर है, मेमन है, सिंधी है, उर्दू स्पीक है, पठान है, पंजाबी है, माजर, सारी वहाँ पर पूरे पाकिस्तान का गुलदस्ता आपको सिर्फ लियारी में मिलेगा। आप औरंगी कोरंगी जिस भी इलाके में आप जाए, या उर्दू स्पीक मिलेंगे या पठान या पंजाबी, एक दो लियारी वो वाहिद इलाके जहाँ पूरे पाकिस्तान का गुलदस्ता आपको मिलेगा। और जो लियारी के बारे में जो नेगेटिविटी है मैं उसको रद्द करता हूँ। लियारी के अंदर हमारी अभी जो लड़कियाँ उन्होंने इंटरनेशनली गोल्ड मेडल जीता है, सिंध गेम के अंदर गोल्ड मेडल जीते, एशिया गेमों के अंदर गोल्ड मेडल जीते हुए, तो फुटबॉल, हॉकी और इसके साथ साथ बॉक्सिंग जो हमारी लियारी की लड़कियां, आप देखें नाम ही इनके काफी है बिल्कुल। तो लियारी का जो इलाका, अल्लाह ने लियारी को बड़ी इज्जत दी है। और जो आप बात करी थी, मुझे ये चीजें करके बड़ा मजा आता है कि बच्चियों को लैपटॉप दे दिए, या जिन बच्ची को, अगर कोई बच्ची कहती है कि मुझे कंप्यूटर क्लास अपने घर में चलानी है, मुझे टीच करना है, या कोई कहती है कि मैं ब्यूटिशियन का कोर्स मैंने किया हुआ है, कि हम अपने कम्युनिटी के हिसाब से चीजें कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो इक्विपमेंट उनको दे देते हैं ताकि वो अपने बाप भाई और शोहर का हाथ बटाए। देखिए आज के टाइम पे एक बंदा जो है वो कमा के घर नहीं चला सकता। अगर आप वेल सेट भी है ना, आप नहीं पहुंच सकते। बेहतर क्या होता है कि आपकी बच्चियां, पहले जमाने में होता था कि बच्चियों को ना पढ़ाए, हमारे खानदानों में था 5 क्लासें पढ़ाते थे, लेकिन इसके बाद हमारी बच्चियां माशाल्लाह, अब हमारे खानदानों के, हमारे कम्युनिटी के अंदर भी जो बच्चियां डॉक्टर बनी है, डेंटिस्ट बनी है, बड़े बड़े कोर्स उन्होंने किए हुए। तो ये चीज़ें जो है ना तरक्की हुई,
تو اس طریقے سے ہماری بچیوں کو ہمیں امپاورمنٹ کے اندر لانا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنے شوہروں کا ہاتھ بٹائیں, اپنے والد صاحب کا ہاتھ بٹائیں, اور جہاں پر غریب طبقہ رہتا ہے ان کے لیے یہ چیزیں جو ہے نا بہت اہمیت رکھتی ہے. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ نے اگر مجھے آج کوئی فنڈز ہے, ہماری حکومت ہے خان صاحب کی, اللہ آمین سب کے آمین, تو اس کے بعد جو ہے نا یہ چیزیں بہت زیادہ طریقے سے آسان ہوں گی. اور ہمیں گھر گھر کا پتہ ہے, ہمیں ایچ جتنی اسٹریٹ ہے, جتنی بلڈنگز وہاں بنی ہوئی ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کس جگہ پہ جو ہے نا وہ کس چیز کی نیڈ ہے, تو ہم پھر اس چیز کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور لیاری کے اندر کچھ ایسے ظاہر روڈ کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ, اور بھی چیزیں وہ تو پورے کراچی میں بالکل ہے, لیکن لیاری میں زیادہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے وہاں کے لوگ اتنے میٹھے رکھے, اتنے پیارے لوگ رکھے. آپ وہاں پر بلوچی ثقافت آپ کو ملے گی, آپ کو کچھی ثقافت ملے گی, آپ کو پٹھان ثقافت ملے گی, آپ کو وہاں پر سندھی ثقافت, مطلب پورے ملک سے لوگ وہاں پر آ کے جو ہے نا وہ رچتے بستے ہیں. تو وہ ایک دوسرے کی ثقافتوں میں مل جل کے رہتے ہیں. ہندو کمیونٹی وہاں پر بہت زیادہ ہے, وہ بھی ان کی بھی وہاں ہولیاں منائی جاتی ہے, دوسرے تہوار. دیکھیں ہمیں دوسروں کے تہواروں کا بھی رسپیکٹ کرنا چاہیے جس طریقے سے وہ کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں پر جو ایران کے ساتھ معاملہ ہوا تو انہوں نے کیا کہا, ہندو کمیونٹی نے کہ جو آیت اللہ خامنئی کو جو شہید کیا گیا, ہم اپنی اس بار یہاں پر ہولی سیلیبریٹ نہیں کریں گے. تو یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے مذہب کا ہم رسپیکٹ کریں. آپ کا شکریہ, آپ کے شو میں مجھے بہت مزہ آیا. مفتی صاحب کے سے میں نے بڑی اچھی باتیں سنی, ہماری بہن نے نعت سنائی, ہمارے بھائی نے نعتیں سنائی. تو دیکھیں یہی تو رمضان ہے, اور نئے لوگوں سے ملنا جلنا, اور اللہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو بھی آگے انشاءاللہ. سجاد علی سمرو صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں آئے, آواز ٹی وی پہ آئے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہم آپ کو دعوت دیں گے تو آپ انکار نہیں کریں گے, آپ ضرور آئیں گے. آئندہ پر میں گفٹ کے ساتھ آؤں گا, آج معذرت ہے میری. چلیں وہ آپ سے ہم عیدی لیں گے, ہم عید شو میں آپ کو بلائیں گے اور عیدی لیں گے انشاءاللہ. ناظرین وٹھنداسیں ننढड़ो بریک ہے, بریک کھاں पहिरीं असीं हलंदासीं हिना साहिबा खे चवंदासीं, आख़िर में हम आपको नात सुनवाएंगे और इसके बाद फिर आपको इजाज़त देंगे. बिस्मिल्लाह करें, नात सुनाएं. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے, ہم سب کا مدینے میں بلاوا ہو جائے. مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے, مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے, مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے. اور کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. اور بلائیں گے تجھے بھی سرور دی, بلائیں گے تجھے بھی سرور دی, دل
کیوں گھبرا رہا ہے دل مغمود کیوں گھبرا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. रहमत रमज़ान प्रोग्राम में तव्हांखे भली कार चवां थी. असांजी ख़ूबसूरत असांजे प्रोग्राम जा स्पॉन्सर आहिनि तलो कुकिंग ऑयल, हमदर्द रूह अफ़ज़ा, टपाल मेज़बान ऐं लाइफ बॉय शैम्पू. अच्छा, हमदर्द हर घर जो हमदर्द आहे. हमदर्द जा खोड़ सारा नाला, खोड़ सारा कम, खोड़ सारा फ्लेवर्स असांखे नज़र अचनि था. जीअं असां वटि हमदर्द जो रूह अफ़ज़ा पियो आहे जंहिं जूं बॉटल्स हर साइज़ में दस्तियाब आहिनि. नंढी फैमिली हुजे या वॾो दस्तरख़्वान, रूह अफ़ज़ा जी बॉटल हर साइज़ में आहे दस्तियाब. हमदर्द मसाले MSG फ्री हैं. इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और अननेसेसरी जो भी चीज़ें हैं वो शामिल नहीं हैं. हमदर्द मसालों की ख़ास बात यह है कि 100% फाइन पाउडर नहीं होते. इनमें इंग्रेडिएंट विजिबिलिटी नज़र आती है. सो यही प्योरिटी और क्वालिटी की ख़ास निशानी है. इसलिए हमदर्द हर घर का हमदर्द है. हलंदासीं हिना साहिबाना ऐं उन्हनि खे रिक्वेस्ट कंदासीं त असांखे नाते रसूल मक़बूल ॿुधाइनि. बिस्मिल्लाह कयो. इहा आस आता मदनिया जो रोज़ो अखिन सां पसां मुरसल जो रोज़ो अखिन सां पसां बुतो तम उताजो थदियूं गन हवाऊं वञा शाल जीअरे हिकिड़ो भेरो आऊं ओला बुतो तम उताजो थदियूं गन हवाऊं वञा शाल जीअरे हिकिड़ो भेरो आऊं मदीनो ॾिसां तंहिंखां पोइ मरां मदनीअ जो रोज़ो अल्लाह मुरसल जो रोज़ो अखिन सां पसां इहा आस आता मदीने वञा मदनीअ जो रोज़ो अखिन सां पसां मदीने जूं घिटियूं हथन सां बुहारिया रहल ज़िंदगीअ जा उते पल गुज़ारिया मदीने जूं घिटियूं हथन सां बुहारिया रहल ज़िंदगीअ जा उते पल गुज़ारिया समूरी हयाती तीनो करे रगा मदनीअ जो रोज़ो अखिन सां पसां मुरसल जो रोज़ो अखिन सां पसां इहा आस आता मदीने वञा मदनीअ जो रोज़ो अल्लाह मुरसल जो रोज़ो अखिन सां पसां सुहिणल जो रोज़ो अखिन सां पसां.
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बेहतरीन नात असांखे ॿुधायूं। मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब, जैसे हमारी बात हो रही थी ताक रातों की, तो ताक रातों में आता है ऐसा हमने सुना भी है कि आप अपनी क़ज़ा नमाजें अदा कर सकते हैं, इसका तरीका क्या है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक क़ज़ा नमाज़ों की बात है, यकीनन इंसान की नमाज़ें छूट जाती हैं जी, तो उस क़ज़ा की अदायगी लाजिम है, क्योंकि आपको अल्लाह ने मौका दिया, ज़िंदगी अता की, तो उसकी क़ज़ा जो है ना वो वाजिब है, लाजमी है। अगर नहीं आप अदा करेंगे तो गुनाहगार होंगे। ये सिर्फ़ रमज़ान के लिए ख़ास नहीं है, बल्कि है कि हर दिन और हर घड़ी एक इंसान के पास मोहलत है। अगर उससे कोई नमाज छूट गई है तो यकीनन जो फ़र्ज़ नमाज है उसका अदा करना वो वाजिब और लाजिम है हर बंदे पे। जितनी भी नमाज़ें छूटी हैं उसका तयन करे और फिर उसको क्या करे, अदा करे। ठीक। जहाँ तक रमज़ान की बात रही तो फ़र्ज़ तो अदा करेगा, लेकिन ये है कि जो नवाफ़िल हैं उस पर जितना ज़्यादा जो है ना वो अदा करेगा उसका ज़्यादा अजर है। क्योंकि आम दिनों में एक नेकी का अगर एक अजर है तो रमज़ान मुबारक में 70 अजर एक नेकी के बदले अता की जाएंगे, एक अमल के बदले। तो जितना ज़्यादा अमल होगा और उतना ज़्यादा जो है ना सवाब दिया सही। अच्छा, यानी कि नवाफिल की कोई तादाद नहीं है? क्योंकि हमने कहीं सुना है कि 100 नवाफिल अदा करने हैं आपने, कोई कहते हैं 150 या फिर 50, क्या तादाद मुकर्रर नहीं है? देखिए, इसमें दो सूरतें हैं, बड़ा ज़बरदस्त आपका सवाल है। एक तो सूरत ये है कि नवाफिल का आगाज़ कितने नवाफिल से आप कर सकते हैं। तो यकीनन अल्लाह के नबी ने 2 नवाफिल से आगाज़ किया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम 2 नवाफिल पढ़े, 4, 6, 8 या जितने भी, इसमें कोई तादाद का तयन नहीं है, क्योंकि ये नफली इबादत है, ये लाजिम नहीं है और ना ही मलजूम है किसी के लिए। तो लिहाजा ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसान बंदा जो है ना वो अपने रब से ताल्लुक़ बिल्ड करने के लिए, अल्लाह से माफ़ी तलब करने के लिए, अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए वो ये नफली जो नमाज है वो अदा करता है। तो जितना ज़्यादा नफली नमाज़ें अदा करेंगे, 2 से आगाज़ करके वो फिर करता चला जाए, ये उस पे जो है ना मुनस्सिर है वो कितनी अदा करता है। हाँ, हमारे यहाँ ये भी ज़रूर है कि मैंने 10 नवाफिल माने हुए हैं, फ़लाँ मेरा काम होगा तो मैं जो है ना अब वो नवाफिल जो है ना अदा करूँगा। तो जब ये इस एक तरीके की मन्नत और ये नीयत है, जब ये बंदा नीयत कर लेता है तो उसकी अदायगी फिर उस पर लाजिम हो जाती है। चाहे वो 1000 नवाफिल की है या 100 नवाफिल की है कि मेरा ये काम होगा तो अल्लाह तबारक व तआला के हाँ सईदा रेज़ होने के लिए मैं जो है ना इतने नवाफिल अदा करूँगा। अब ये जो नीयत है इसके लिए अंदर इंसान जो है ना वो बाउंड हो गया, अब वो नवाफिल अदा करने उस पर लाजिम है जितने उसने नीयत की हुई है। तो इसमें यही है कि जो नीयत की है वो तो अदा करेंगे और नीयत के बगैर जितने भी अदा करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, वो मर्ज़ी है। मुफ्ती साहब, जैसे हमें ताक़रातें मिलती हैं आखिरी अशरे में, वैसे हमें एतकाफ़ भी मिलता है। कोई इंसान पूरा महीना भी एतकाफ़ में क्या बैठ सकता है, या फिर 10 दिन, या फिर आखिरी के 3 दिन बैठ सकता है एतकाफ़ में? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतिकाफ़, सबसे पहले हमें एतिकाफ़ जानना चाहिए कि एतिकाफ़ है क्या, आया इसकी सूरतें कितनी हैं, इसकी कोई किस्में हैं या नहीं। एतिकाफ़ का मतलब मोतकिफ़ कर लेना, इंसान अपने आप को बाउंड कर लेना किसी ख़ास वक्त के अंदर, किसी ख़ास जगह। और जहाँ तक शरीयत मुतहरा की बात है, जब हम उसमें एतिकाफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब यह है कि इंसान दुनियावी तमाम तर काम काज छोड़ के अल्लाह की रज़ा की खातिर मस्जिद के अंदर अपने आप को मुक़य्यद कर दे, तो ये एतिकाफ़ कहलाता है। अब जहाँ तक एतिकाफ़ की किस्मों की बात है, हम यकीनन ये सुनते हैं कि एतिकाफ़ जो है रमज़ान के आखिरी अशरे में इंसान मस्जिद के अंदर जो है ना दाखिल होता है। तो इसमें 2-3 किस्में, एक तो ये है कि जो आप पे वाजिब हो जाता है, जो आप पे लाजिम है वो एतिकाफ़, यानी आपने कोई ऐसा जो है ना मन्नत मानी या ऐसी कोई बात आपने अल्लाह से वादा किया कि मेरी अगर ये काम होता है तो मैं इतने दिन तक अपने आप को मोतकिफ़ करूँगा, मस्जिद में मैं रहूँगा और रातों को जागूँगा और अल्लाह की बारगाह में आरज़ू करूँगा, तो यकीनन ये उस पर लाजिम है। दूसरा एतिकाफ़ सुन्नत है, जो कि सुन्नत मौक़िद है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मदनी ज़िंदगी के अंदर जितने भी साल गुजारे, वो जो 10 साल का अरसा है, तमाम तर साल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एतिकाफ़ फरमाया। तो पता ये चलता है ये सुन्नत मौक़िद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले जाते थे और फिर जब ईद का चाँद नज़र आता था
تو پھر وہ واپس آتے تھے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی جو ہے نا فضیلت والا یہ عمل ہے اور کام ہے جو کہ حضور علیہ السلام نے تسلسل کے ساتھ اپنی زندگی مبارک میں کرتے رہیں. اور حضور علیہ السلام کے ظاہری وصال کا جو آخری سال ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس سال یعنی کہ 2 مرتبہ اعتکاف فرمایا، یعنی کہ 20 روزوں کا اعتکاف فرمایا. صحیح. تو یہ آتی ہے نفلی صورت آگی. تو سنت موقدہ جیسے کہ، اور نفلی اعتکاف یہ کہ آپ ویسے جب بھی آپ کا دل کرے مسجد میں آپ جیسے داخل ہونے لگیں تو آپ دل میں نیت یہ کر لیں کہ یا باری تعالیٰ میں مسجد کے اندر ہوں اور میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، جب تک میں مسجد میں رہوں گا تو اعتکاف کی نیت ہے میری. تو یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کا ثواب ہے. اب آتے ہیں اعتکاف. جیسے میں نے بتایا اعتکاف ہے کیا. اب اس کی فضیلت کے بارے میں اگر جاننے کی ہم کوشش کریں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے 1 دن کا اعتکاف فرمایا، کتنے دن کا اعتکاف فرمایا؟ صرف اور صرف 1 دن کا اعتکاف فرمایا کہ اس سے جہنم کی آگ 3 خندق جتنی دور کر دی جائے گی. اور ایک خندق کا اگر ہم امیجن کریں، ایک خندق کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا فاصلہ اتنا ہے کہ جیسے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. اب جس شخص نے 1 اعتکاف کیا، 1 دن کا اعتکاف کیا، معتکف رہا وہ 1 دن کے لیے، تو اس کی فضیلت کیا ہے کہ اس سے جہنم کی آگ جو ہے نا 3 خندق جو ہے نا دور کر دی جائے گی. یعنی کہ 3 آسمان اور زمین کا فاصلہ جو ہے نا اس سے دور کر دیا جائے گا. ایک تو یہ فضیلت پتہ چلتی ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے سارے روزے رکھے اور پھر آخری جو راتوں کو جاگ کے عبادت فرمائی تو اس کے اگلے پچھلے جو نا گناہوں کو معافی مل جاتی ہے. اور پھر ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اعتکاف کی نیت کی اور اس کو پورا فرمایا رمضان کے آخری حشرے میں تو اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے، وہ بھی مقبول والے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اعتکاف کتنی بڑی فضیلت کا حامل ہے. اور سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے یہ عمل کر کے تمام تر امت کو یہ پیغام دیا، اور اس کا مقصد یہ ہے کیونکہ لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں بتا تو دیا کہ طاق راتوں کے اندر تلاش کرو. تو جو شخص اعتکاف کی نیت کرے گا اور رمضان کا آخری عشرہ مسجد میں گزارے گا اور راتوں کو جاگے گا تو یقیناً وہ اس رات کو پا لے گا. تو اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے خود یہ عمل کر کے بتایا تمام تر لوگوں کو. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ جو صاحب استطاعت ہیں اور وہ اللہ کے حضور ضرور حاضر ہوں، اور اگر گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے، معافی طلب کرنی ہے، یقیناً ہم گناہگار ہیں تو اعتکاف کرنا چاہیے، اپنے آپ کو معتکف کرنا چاہیے. اور جیسے میں نے قسمیں بھی اعتکاف کی بتائی، ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تب بھی آپ نیت کریں گے تو آپ کا طواف ہو، اعتکاف معتکف ہوں گے آپ. تو یہی اس کی فضیلت اور اہمیت ہے. ماشاءاللہ بہترین. ناظرین پروگرام جو وقت بالکل پجانی تے پہنچو ہے. مفتی عبدالقدوس صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمارے پروگرام میں آئے. محمد رافع قادری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ پروگرام میں آئے. ہنا منیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، پروگرام میں آئی اور بہترین نعتیں سنائی. ناظرین سب آپ کے جو اجازت نہیں دعا سان تو جتے رہندا، خوش رہندا، پانچ رکھندا کھوڑ سارو خیال ہے. رمضان المبارک کے ایئں ضائع نہ کندا، ایئں ونجن نہ ڈیندا. جترو تھی سگن نیکیوں کمایوں، بین لائب دعا کیوں، پانچے لائب پوئے اسی دعا کیوں. اللہ حافظ. صبحانے ملنداسیں آواز ٹی وی جے رحمت رمضان پروگرام میں. ویندے ویندے محمد رافع صاحب جن جی خوبصورت آواز میں بدنداسیں نعت. بسم اللہ. وہ کرم چاہیں جہاں پر بھی وہی کرتے ہیں، وہ کرم چاہیں جہاں پر بھی وہی کرتے ہیں. فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں. فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں. وہ کرم چاہیں جن پہ کرتے ہیں انعامات کی
बारिश आका जिन पे करते हैं इनामात की बारिश आका, उनकी किस्मत में मदीने की गली करते हैं, उनकी किस्मत में मदीने की गली करते हैं, वो करब चाहें। आओ बीमारों मदीने से शिफाएं ले लो, आओ बीमारों मदीने से शिफाएं ले लो, दर्द को दूर शहे दुनियाओं दी करते हैं, दर्द को दूर शहे दुनियाओं दी करते हैं, वो करम चाहें। बाबे जिब्रील पे पहुँचा तो ये जाना अजमल, बाबे जिब्रील पे पहुँचा तो ये जाना अजमल, आके दरबानी यहाँ सिदरा नशी करते हैं, आके दरबानी यहाँ सिदरा नशी करते हैं, वो करम चाहे जहाँ पर भी वही करते हैं, और फैसले गुंबदे खजरा के मकी करते हैं, वो करम चाहें। रहमते रमज़ान, रहमते